अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शेबर। हम दोनों के साथ है हमारे जगमगाते चमकते ये बैज। आपने भी लगाने हैं जनाब ये बैज, ये बहुत जरूरी है और ऐसी लाइटों वाले होने चाहिए। हाँ, आपका नजर नहीं आ रहा, मेरा नजर आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये बैज बहुत ज़रूरी है और इससे मोहब्बत का इजहार भी हमें करना है और झंडे को कहीं आपने गिरने नहीं देना। ये बड़ा अहम मैसेज था हमारा आज का, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जब झंडियाँ लगाते हैं या झंडा हम लगाते हैं तो कुछ दिन बाद या अगर मौसम ख़राब हो जाए तो अगर वो गिर जाए कहीं पर तो ज़ाहिर है उसकी बेहुरमती होती है। और आप गिरना चाहें तो गिर सकते हैं, लेकिन झंडा नहीं गिरना। अल्लाह करे आप भी ना गिरें, आप भी ना गिरें और झंडा भी ना गिरे और नजरों से भी ना गिरे। शेर कितनी जज्बाती बात है सुबह सुबह मुझे। बहुत सदके जाए मतलब गिरने से बचना चाहिए ना। सुबह सुबह ना नजरों से गिरे ना छत से गिरे। कौन सी कॉफी पी है सुबह सुबह आपने? मैंने सुबह कैपुचिनो पिया। दादा वो कहते कैपुचिनो ही पिया करें जी सुबह सुबह। हाँ। चलें, ये तो हमने बात कर ली जनाब कि सुबह आपने क्या पिया। वैसे मैंने तो मैंगो शेक पिया था, बेगम ने मुझे बना के दिया आलू का पराठा। हाँ, रूह अफ़ज़ा बाद में पिया था। सबसे पहले हमने मैंगो शेक पिया, फिर हमने रूह अफ़ज़ा पिया। अब आलू के पराठे हमारे पास रखे हुए जो हम बाद में खाएंगे। नाश्ता तगड़ा होना चाहिए। मैं बार बार ये बात करता हूँ, अमल नहीं करता मैं, लेकिन आपने करना है कि आपने ये नहीं कहना कौन कह रहा है, आपने देखना है क्या कह रहा हूं मैं। अच्छी बात कह रहा हूं, आप सुने। हाँ। ये ना कहें कि आप तो खानदानी सन्नू कह रहे हैं खाओ आलू के पराठे। खाएं आप आलू के पराठे, बहुत जरूरी है। लेकिन आलू के पराठे असर नहीं कर रहे। शोएब ने खाया एक दो दिन, लेकिन मैं एक्चुअली उसके बाद एक्सरसाइज भी करता हूँ ना। मैं खा के बैठ नहीं जाता, जनरली बात। लेकिन मैं तो खाया ही नहीं, मेरा तो बैठना बनता है। जो मैं खाऊंगी तो फिर अच्छा ये पराठा निकल आया जनाब। भाई इससे पहले कि आप मजीद गिलेश किधर गया ये ले आलू के पराठे खिलाते हैं आपको। चले मैं पराठा खाती हूँ, आप प्रोग्राम आप आलू के पराठे खाएं। इससे पहले कि आप फिर गिला करेंगे मैंने आलू का पराठा नहीं खाया। एनीवेज, ये जो पराठे आपने खाने, वैसे मौसम अगर अच्छा हो तो फिर पराठे खाने का यूं भी दिल करता है। मौसम अच्छा है कुछ जगहों पर, कुछ जगहों पर मौसम की सख्ती है। आइंदा 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा इसकी बात कर लेते हैं। आइंदा 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, शिमाल मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पर तेज हवाएं भी चलेंगी, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी बताया जा रहा है। और इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब और कश्मीर में कहीं कहीं, जबकि जनूबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को की जा रही है। और लास्ट 24 आवर्स बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहा। हमारा मौसम भी बड़ा गर्म है। इस्लामाबाद तो बहुत गर्म था कल, मतलब वापस गर्मी आ गई ऐसे लगा। कल भी और इवन आज भी काफी ज्यादा गर्मी थी। और मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, जुलाई का महीना गर्म तरीन महीना साबित हुआ है। अभी तक के जितने भी गुज़श्ता साल थे उसमें उनके मुकाबले में अभी जो गर्मी थी वो बहुत ही ज्यादा थी। मतलब यूरोप की आप बात करें, पाकिस्तान की और इस्लामाबाद में तो इंतहा की गर्मी थी। जुलाई तो बड़ा पूरा अजाब में गुजरा है, लेकिन अभी अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक हब्स की शिद्दत में कमी नहीं आई, स्पेशली इस्लामाबाद में। कल से जैसे आपने बताया काफी ज्यादा गर्मी थी, तो आज भी गर्मी की सूरत हाल वैसी, क्योंकि बारिश नहीं हुई ज्यादा। लेकिन जुलाई की जब हम बात करें ना सलमा, तो दुनिया की तारीख में गर्म तरीन महीनों में से एक रहा है ये जुलाई 2022। वर्ल्ड मेट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पूरी दुनिया में जुलाई का महीना गर्म तरीन महीनों में से एक रहा है। शदीद गर्मी की लहर जुलाई में देखी गई और अमरीकी माहिरीन माहौलियात के मुताबिक गुज़श्ता साल यानी 2021 जुलाई में दुनिया ने शदीद गर्मी की लहर देखी। तमाम इस साल 2022 में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। वो मुल्क जहां पर जुलाई में उतनी गर्मी नहीं होती थी, इवन जापान में आप देखेंगे इस वक्त क्या सिचुएशन है कि लोग परेशान, चरिंद परिंद परेशान, बेहाल हो गए वहाँ पे, क्योंकि यानी अभी अगस्त की बात तो करें बट जुलाई में भी वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, या यूँ कह लेते हैं कि वहाँ पे आदत नहीं है इस चीज़ की, इतनी गर्मी बर्दाश्त करने की इस मंथ में। तो बहरहाल जी बहुत गर्मी थी। अब हम बात ज़रा करते हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो हम ज़रूर बात की जो सियासत में हो रहा है उसके साथ साथ जो हुकूमत इकदाम ले रही है उसकी बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनकी ज़ेर सदारत अहम इजलास कल हुआ, हम उसका जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल, और ये जो इजलास था इसमें एक अवामी मसले के बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया और उन्होंने इस अहम इजलास की सदारत करते हुए इंक्वायरी कमीशन से रिपोर्ट तलब की है। हुआ क्या था कि बिजली की वजह से लोगों को मुश्किलात दरपेश थी, मंसूबे कुछ डिले हो रहे थे, इसके बारे में रिपोर्ट्स थी वज़ीर आज़म के पास, तो उन्होंने फौरी तौर पर इसकी डिटेल्स मांगी हैं। और दूसरी जो वज़ीर आज़म ने हिदायत की वो ये थी कि जो महंगी बिजली ईंधन से पैदा होती है उसका मुतबादिल लेके आए, यानी कि शमसी तवानाई पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मुंतकिल करें। और जब शमसी तवानाई पर मुंतकिली है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बलोचिस्तान को
दी जानी चाहिए। और अदरवाइज भी बलूचिस्तान इस वक्त मुश्किल में है, मुसीबत में है। Exactly. तो बलूचिस्तान में सोलर पैनल्स फराहम करना, वहाँ पर तकरीबन मुफ्त बिजली हो जाएगी ना जब सोलर पैनल से होगी, तो ये वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। बाकी मुल्क में भी कोशिश की जा रही है कि तमाम लोगों को जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में चार्जेस लिए जाते हैं उसका भी हिसाब किताब वज़ीर आज़म ने क्योंकि मांगे, ये तो उसकी भी डिटेल इस में। वक्त का सबसे बड़ा मसला तो सलमा यही है, लोग ये शेयर भी कर रहे हैं कि जितना बिल आ रहा है, जितने यूनिट्स वो इस्तेमाल करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि टैक्स बहुत लग रहे हैं। वो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो आ रहे हैं बिल में आपके। तो इस पर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि एक तफसीली रिपोर्ट बनाए, मुरतब की जाए, वो पेश की जाए ताकि देखा जाए ये जो आवाम की शिकायत इस वक्त है इसको कैसे इसका अजाला किया जा सकता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने यूनिट्स इतने इस्तेमाल किए कि बिल आपका 10,000 आ रहा था, तो आप यकीन जाने तकरीबन 10,000 ही आपका फिर टैक्स यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में आ रहा होता है, तो आपके बिल डबल हो जाते हैं। अब इस पर रिपोर्ट मुरतब की जा रही है, कैसे फैसिलिटेट करना है। हो सकता है कोई मैकेनिज्म ऐसा डिवाइस किया जाए जिसकी वजह से फिर थोड़ा सा बोझ कम हो जाए, या ये भी हो सकता है कि चूंकि ज़्यादा गर्मी में हमारा बिल ज़्यादा आता है और यही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का जो मामला है इसको ऐसे डील किया जाए कि आगे आने वाले महीनों में, नहीं सर्दियों में, इसको आपसे वसूल किया जाएगा, थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, फिर आप पे बोझ कम हो जाता है। और जो इजलास के शुरुका है उनको वज़ीर आज़म साहब की तरफ से बताया गया कि ये जो दरामदी ईंधन से पैदा होने वाली महंगी बिजली है इसके मुतबादिल की जब हम बात करते हैं तो अब जिसने आपने कहा बलूचिस्तान, तो पूरे मुल्क के लिए बात की जा रही है कि सोलर पैनल फराहम किए जाएंगे। नेशनल ग्रिड की बात की जा रही है कि वहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि सोलर पैनल के थ्रू हम नेशनल ग्रिड को बिजली प्रोवाइड करें ताकि बिजली सस्ती हो जाए। और जो माजी में हुआ, जो कोताहियाँ हुई, जो गलतियाँ हुई, उसकी बात भी की जा रही है। और सिर्फ बात नहीं की जा रही, इस पर भी कहा गया ज़रा चेक तो किया जाए ये जो माजी में इतने दावे हुए आखिर उसकी हकीकत क्या है। इमरान खान की हुकूमत 2020 में जो मुतारिफ कराएगी मुतबादिल तवानाई पॉलिसी थी, क्या वो मतलूबा नताइज दे पाई है? और अगर ऐसा नहीं हुआ, जो कि यकीनी तौर पर नहीं हुआ, तो इस शोबे में सरमायाकारी को राग़िब करने में जिस तरह से पीछे गवर्नमेंट नाकाम, एक रिपोर्ट मरतब की जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में सोलर सिस्टम की फराहमी के दौरान, जिस तरह सलमा आपने कहा बलूचिस्तान, वहाँ पर मसला ज़्यादा तरजीह बलूचिस्तान को दी जाएगी, बट देखा ज़रूर जाएगा कि सोलराइजेशन से ना सिर्फ ईंधन का जो दरामदी बिल है वो कैसे हमने कम करना है, बल्कि कम लागत और माहौल दोस्त जो बिजली है वो पैदा करनी है। हमें सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स की तरफ हमें बढ़ना है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ना है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कम करना है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए हमने बेहतर इन्वायरमेंट छोड़ना है। बिल्कुल शेब, इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि हुकूमत गाफिल नहीं है किसी भी चीज़ से, हर चीज़ पे नजर रखे हुए। और जैसे वज़ीर आज़म साहब ने खुद रिपोर्ट मांगी है कि जितने पैसे फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दिए जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, उनका जितना भी हिसाब किताब है वो भी उन्होंने तलब किया। और उसके अलावा कहाँ पर आपने प्रायोरिटी बेसिस पे सोलर पैनल्स फराहम करने हैं, कहाँ पे आपने कम लागत से बिजली बनानी है, ये सारी चीज़ें भी वज़ीर आज़म देख रहे हैं। तो ये बहुत अप्रिशिएट करने की बात है कि एक सरबराह मुमलिकत इस हद तक चीज़ों में इन्वॉल्व है कि हर चीज़ को पर्सनली देख रहा है ताकि आवाम की मुश्किलात में कमी हो और उनकी मुश्किलात का अजाला किया जा सके। क्योंकि अभी हमारी डायमंड जुबली भी करीब है, तो उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो तैयारियां हैं इनकी तैयारी के साथ साथ अवामी मसाइल को भी देखा जाए, तो वो बिलाशुबा देखा जा रहा है। बिल्कुल, चलें जी बढ़ते हैं आगे। और अब ज़रा बात हम करते हैं डायमंड जुबली की और उसकी सिलसिले में होने वाली तकरीबात की। पहली आइन साज असम्बली डायमंड जुबली की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान की जो पहली आइन साज असम्बली है इसकी 75वीं सालगिरह की 5 रोज़ा तकरीबात पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी हैं। कल से तकरीबात का मकसद है मुल्क में जमहूरियत के नस्ब-ओ-ऐन और उसकी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए तमाम अरकान पार्लियामेंट की खिदमात को उजागर करना। ये सालगिरह, ये डायमंड जुबली शानदार तरीके से मनाने के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से तकरीबात का एक जामे प्लान तैयार किया गया है। मौजू है जनाब मेरा पार्लिमान रहबरे तरक्की कमाल। तो इस तरह 3 रोज़ा नुमाइश, एक और 3 रोज़ा नुमाइश, टोटली 5 रोज़ा तकरीबात हैं। तो इसकी पूरी डिटेल हमारे पास है, हम डेली बेसिस पे बताएंगे भी आपको। मेरी टीम मेंबर मारिया जाएंगी भी वहाँ पर, रिपोर्ट बना कर लाएंगे, आपसे शेयर भी करेंगे। लेकिन जो प्लान है आपसे शेयर करते हैं इस रिपोर्ट की सूरत में। कहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तर्ज़ ख़िताबत, तो कहीं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कौमी असम्बली में तारीख़ी खिताब के मनाज़िर। पाकिस्तानी पार्लिमानी तारीख़ को आंखों से देखना हो तो पार्लियामेंट हाउस में जारी डायमंड जुबली की तकरीबात देखें। योम आज़ादी की तकरीबात के लिए पार्लियामान की राहदारियों को कौमी परचम की मुनासबत से हरे रंग के कुमकुमों से सजाया गया है। तकरीबात का बाज़ाब्ता आगाज तस्वीरी नुमाइश से हुआ। तस्वीरों में आईनी बालादस्ती और अवाम की हुक्मरानी के लिए तय किए गए अहम संग मील दिखाए गए हैं। इस्लामी खताती और सूफी रंग उजागर करती पेंटिंग्स भी नुमाइश का हिस्सा हैं। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, और ये आपने पहुँचाना है हर जगह पर कि पाकिस्तानियों सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ भूल कर एक हो जाओ,
मोहब्बत के साथ एक हो जाओ, अपनी पार्लियामान की इज़्ज़त करो, पार्लियामान के साथ जुड़ जाओ और पाकिस्तान को वो अहदाफ जो हैं वो हासिल करा दो जिसके लिए किसी ने ख्वाब देखा था। डायमंड जुबली तकरीबात में पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान से लेकर मुख्तलिफ वज़राए आज़म की तकरीरों के अलावा गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत के पार्लियामेंट से खिताब को भी SMDs पर दिखाया जाएगा। खुशकिस्मत हैं जो ये आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा और खुशकिस्मती हम सब की तब होगी जब हम मिलकर पाकिस्तान के लिए इकट्ठे होकर काम करेंगे। यंगस्टर्स को भी बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन होगा हिस्ट्री का, बिकॉज एज अ यंगस्टर आई डिडंट नो अ लॉट अबाउट द हिस्टोरिकल बुक्स, नाइदर डिड आई नो अबाउट द फोटोग्राफी जो यहाँ हो रही है नुमाइश। हिस्टोरिक चीज़ें पढ़ने से कभी भी उतना नॉलेज बच्चों को नहीं है, बच्चों को या यूथ को नहीं आ सकता जितना एक फ़ोटो एग्जीबिशन में डिस्कस करके चीज़ों को देखने से एक आपके दिमाग में एक विजुअल लेवल सेव हो जाता है हमेशा। पार्लियामान जो लोगों की विल की एम्बॉडीमेंट है, यहाँ से आर्टिस्ट्स और सारे पाकिस्तान के लिए एक पैगाम जाए, हालात चाहे जैसे भी हो, खूबसूरती हर जगह की कायम होती है। किताबों की नुमाइश और अक़लियतों के आलमी दिन की मुनासबत से अक़लियती कन्वेंशन भी तकरीबात का हिस्सा हैं। कहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तर्ज़ ख़िताबत तो कहीं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कौमी असम्बली में तारीख़ी खिताब। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की जनाब, बात हो रही है पाकिस्तान की डायमंड जुबली की। पाकिस्तान हमें एक ऐसा तोहफा मिला है कुदरत से जो हर तरह की नेमतों से माला माल है। यहाँ के पहाड़, यहाँ के दरिया, सहरा, समंदर, हर चीज़ इतनी खूबसूरत है और पाकिस्तान ऐसी माला माल सरजमीन है कुदरती नेमतों से। फिर भी आप लेकर नहीं जाती हमें घूमने फिरने? मैं बिल्कुल आपको लेके जाऊंगी। मेरा ख्याल है अभी वर्चुअल सैर ना कर लें, रिपोर्ट दिखाते हैं अभी। यही ऑप्शन रह गई है फिलहाल। पाकिस्तान मुतनव्वे सकाफती रंगों की सरजमीन ही नहीं, खूबसूरत तहजीबी विरसे का अमीन भी है। काशगर से कराची और कश्मीर से गवादर तक फैली इस खूबसूरत धरती पर मुख्तलिफ ज़बानों, पहनावों, मेलों ठेलों और रीत रिवाजों से बुनी ये खूबसूरत और दिलावेज रंगीनी जितनी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उतनी ही एक दूसरे से जुड़ी है। इसमें पहचान, अपनायत, चाहत और वतनियत के धागों से बुना ये खूबसूरत सकाफती तनव्वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं लगता। रीतें रिवाजों से, तहजीबें लिबासों से, ज़ुबानें लहजों से, मौसम मिजाजों से और इलाके पाकिस्तानियत से ऐसे रचे हैं कि एक से दूसरे की कशिश और मिठास झलकती है। मुनफरिद सकाफती रंगों में सब कुछ अलग मगर सब कुछ लड़ियों की तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ। यही खूबसूरती है इस पाक वतन में जिसके मौसम, पहाड़, दरिया, मैदान, दामान, वादियाँ और रेगिस्तान और इसके मुख्तलिफ इलाकों में बसी कौमें, उनकी जुबानें सब रंग बिरंगे मगर पाकिस्तानियत की लड़ी में परोए हुए। इस धरती के जवान शेर जवान है तो कौमी जुबान उर्दू। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खज़ां को गुजरने की भी मजाल न हो। पाक सरजमीन अपने कयाम से ही इस खूबसूरत, मुनफरिद और दिल पजीर सकाफती तनव्वो से जुड़ी है जिसमें वक्त के साथ साथ चाशनी, रब्त, कबूलियत और एहसास ने फ़रोग पाया है। पाकिस्तान के यही मुनफरिद सकाफती रंग अपने अंदर कशिश रखते हैं। माशाल्लाह, ये है मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान। इनके इतने खूबसूरत विजुअल्स देख के खो जाते हैं। करा दी ना मैंने सैर। वर्चुअल नहीं करनी थी मुझे। अच्छा तो लेकर भी जाऊंगी। रियल वाली पे बिलीव करता हूँ मैं। विक्ट्री का निशान बनाना चाहता हूँ मैं जाके मुख्तलिफ जगहों पे। विक्ट्री वाली वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखी हुई होगी। मैं आपको सबसे पहले जू लेके जाऊंगी। बंदर, चीता, शेर वो तो जाने की जरूरत नहीं है मुझे जू। फिर जाना पड़ेगा। और देखिए शेप को यही नहीं मेरा ये कहने का मतलब है, तो ओपन ही नहीं है। यही बताने लगा था कि क्योंकि जू में है ही नहीं ना बंदर। जी 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 ये तो मैंने बता दिया। ये विक्ट्री आपकी हुई। ठीक है, विक्ट्री का निशान सलमा बनाएंगी। वैसे बना के दिखाएं। देखिए विक्ट्री के आगे की बात ना आप शेर ने बतानी नहीं है। ये एक फनी वीडियो थी जो कि बहुत से लोगों ने देखी हुई होगी, इसलिए यहाँ पे पूरी वीडियो का जिक्र करना नहीं वो एक्चुअली चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक वीडियो बनाई गई जिसमें कहा गया जब विक्ट्री का निशान बनाते हो ये आंखों में घुसेड़ लो दोनों उंगलियां, क्योंकि किया क्या है जो विक्ट्री का निशान बनाते हो। ये इस तरह की वीडियो थी। चलें जी बढ़ते हैं आगे। और ये जो विक्ट्री की हम बात करें, हम जीत की बात जब करते हैं या जश्न की बात करते हैं या हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, नाम बनाने की, नाम कमाने की बात करते हैं, तो इसमें क्यों ना बात हम बाबर आजम की करते हैं। और इसलिए बात कर रहे हैं जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे और T20 इंटरनेशनल की जो नई रैंकिंग है वो जारी की और इन दोनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 है आपके और मेरे यानी हम सब के अपने बाबर आजम। तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में।
रिपोर्ट नहीं है, कोई बात नहीं, रिपोर्ट नहीं है मैं बस मैंने आपको बता दी है। ये जनाब बता दिया, इतना ही काफी मैंने है। बता और दिया मैं काफी ये पता है, जब आप शेयर कर रहे थे मैं ये सोच रही थी कि इनका विक्ट्री का निशान बनता है, इन्होंने कुछ किया है। मतलब 2 फॉर्मेट्स में नंबर 1 है, क्या बात है बाबर आजम की। ठीक है, चलें जी बढ़ते आगे। एक और खबर हमारे पास है, वो है मोटरसाज कंपनियों से मुताल्लिक नए तकाज़ों की तहकीक का अमल जारी रखे हुए हैं और सोलर एनर्जी से चलने वाली जो गाड़ियां वो जल्द ही कन्वेंशनल कार्स की जगह ले लेंगी। वैसे तो हम अभी बात करते हैं ना कि जो पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां हम थोड़े दिन बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी ज़्यादा आपकी जो व्हीकल्स होंगी वो चार्ज हुआ करेंगी। लेकिन उसके साथ साथ हम कितना अच्छा है कि ये शेयर करें कि सोलर एनर्जी पर चलने वाली गाड़ियां, तो फिर टेंशन नहीं होगी ना। वैसे भी यहाँ पे तो अन्यवाही धूप है, अगर धूप नहीं निकलेगी तो गाड़ी कैसे चलेगी, सवाल ये भी है। और जो ठंडे ममालिक हैं जहाँ पे बर्फ होती है वहाँ पे क्या होगा, तो बड़ा मसला हो जाएगा ना। और फिर हमारी गाड़ियों का क्या होगा भाई, इतनी फ्यूल वाली महंगी गाड़ियाँ, देखिए हमारे लिए भी फ्यूल अफोर्डेबल नहीं रहेगा और वो लोग जो नई गाड़ियाँ खरीद रहे हो ये हमसे इसका सादा सा हल ये है कि आपने अपनी ही गाड़ी को कन्वर्ट करा लेना है। वाह शुएब, आप पहले कहा देते हैं जीनियस। मैं पहले स्विट्जरलैंड में था, है ना, और अभी पाकिस्तान आए हैं तो हम मुस्तफीद हो रहे हैं शेर की अच्छी अच्छी बातों से। अच्छा, आप स्विट्जरलैंड में थे, लेकिन आपको पता है कि व्हाट्सएप के 3 नए फीचर्स आए हैं। हाँ, मैं स्विट्जरलैंड में था, मैं काफ नहीं चला गया था, मुझे पता है क्योंकि मैं वहाँ पे चीजें पढ़ता था। अब आप बताएं फीचर्स। जनाब बड़े मजे के फीचर्स हैं। एक तो ये कि लोगों को किसी भी ग्रुप में आपके दोस्त वगैरह आपको ऐड कर लेते हैं और उसके बाद आपको टेंशन होती है यार ग्रुप लीव करेंगे, माइंड कर जाएगा अगला बंदा। दोस्त ऐड करे समझ आती है, अन्य भाई ऐड कर लेते हैं इसकी समझ नहीं आती भाई मुझे। हाँ, बहुत सी अनवांटेड जगहों में आपको ऐड कर लिया जाता है। तो जब आप ग्रुप लेफ्ट करते हैं तो फिर आपको पर्सनल मैसेज आते हैं, ग्रुप छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। तो जनाब अभी एक ऐसा फीचर आ रहा है कि आप ग्रुप लेफ्ट करेंगे, किसी को पता नहीं लगेगा, आपकी ज़िंदगी में भी सुकून रहेगा और अगले भी समझते रहेंगे कि आप ग्रुप में चैट एंजॉय करें जबकि आप उस ग्रुप में नहीं होंगे। तो पहला फीचर तो ये था। उसके बाद दूसरा फीचर क्या था शेब, आप भी बता कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कब ऑनलाइन थे। यस, फॉर एग्जांपल आप नहीं चाहते ना कि आप सलमा को पता आप कब ऑनलाइन थे, आपने रिप्लाई नहीं किया इनको, तो वो जो लास्ट सीन आ रहा है बस वही टाइम आ रहा है जिस वक्त आपने इनका मैसेज देखा, तो उसके बाद आप ऑनलाइन इनको शो नहीं होंगे। और अगर आपका लास्ट सीन ऑन भी है तब भी कोई नहीं देख सकेगा। आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने लोग देख सकते हैं, आपके कौन से कॉन्टेक्ट्स नहीं देख सकते, क्योंकि पहले एक ऑप्शन तो ऑलरेडी था कि आप लास्ट सीन को ऑफ ही कर दें, कोई भी नहीं देखेगा। लेकिन अभी ये है कि मैं चाहूँ तो शेब देखे, चाहे तो प्रोड्यूसर देखे, कोई एक बंदा देखे और एक ना देखे, ऐसा क्योंकि हम बात इसलिए करें, सलमा जनरली में रिप्लाई नहीं करती ना। नहीं, मैं करती हूँ हमेशा, ये इल्जाम है। देखिए मैं इसकी सख्ती से तरदीद करती हूँ, रिप्लाई मैं जरूर करती हूँ। आप सख्ती से तरदीद बेशक कर दें, लेकिन एक और फीचर भी है, तीसरा फीचर, वो फीचर ये है कि अभी हम देखते हैं कि अगर आपने कोई पिक्चर भेजी है, कोई इमेज आपने शेयर किया और व्यू वंस के ऑप्शन के साथ भेजा कि बस वो देखे और वो वैनिश हो जाए, और स्क्रीनशॉट ले लेते हैं लोग, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो अब जनाब स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता वो शख्स, लेकिन इसमें भी एक गलती पर आई मीन एक लूप होल ये है। फॉर एग्जांपल आपने व्यू वंस की ऑप्शन सेट की, अपना इमेज भेजा, दूसरे फोन से तस्वीर खींच ली, तो इसलिए ऐसी कोई चीज़ आप भेजें ही ना जिसमें बाद में आपको परेशानी का सामना, जिसमें आपको सिक्योरिटी लीक होने के मसाइल हो, वो चीजें ना शेयर करें। और अच्छा, वैसे मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, मेरे कहने का मकसद ये है कि आप उसमें अपने पासवर्ड शेयर ना करें, अपनी कोई जो आपके पिन कोड्स होते हैं वो शेयर ना करें, आप अपने अकाउंट की डिटेल्स शेयर ना करें। नहीं, लेकिन सलमा वो दूसरी वाली बात भी है अहम, चूंकि देखें हम माजी में देखते आए ना। दूसरी वाली कौन सी? ये जो आप कह रहे हैं कि मतलब गलत नहीं था, मतलब समटाइम्स आप प्राइवेट पिक्चर्स शेयर करते हैं, जो ये गलतियां होती रही हैं नमाजी में और लोग इस पे ज़रा केसेस करते रहे हैं, उनकी जिंदगियां मुतासिर होती रही हैं। तो इसलिए ये बड़ा अहम है जानना कि प्लीज डू नॉट शेयर योर पिक्चर्स, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद एनीबडी, क्योंकि ज़ाहिर है सिक्योरिटी ब्रीच होती है और आपकी ज़िंदगी मुतासर होती है। ये बहुत से केसेस चूंकि हुए हैं इसलिए हम आपसे शेयर भी कर रहे हैं। चलें जी बढ़ते हैं आगे। एक और स्नैपचैट जिसका जिक्र हम करेंगे, जो पेरेंटल कंट्रोल्स जो मुतारिफ कराए गए हैं जनाब, और लास्ट अक्टूबर में स्नैपचैट की तरफ से ऐलान किया गया था कि ऐसे टूल्स तैयार करें कि वो वालिदैन को इस बात की रसाई देते हैं कि वो कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल बच्चों के हवाले से कौन सा कंटेंट देखना है, कौन सा कंटेंट नहीं देखना। तो अब नया फीचर जो मुतारिफ कराया जा रहा है। वैसे चूंकि मैं ये वाला फीचर ना मेरी समझ में नहीं आया कि अगर वो आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि आप पेरेंट है और बच्चा कह दे कि यस आई एम पेरेंट, तो भाई स्नैपचैट को क्या पता कि आगे बच्चा है या उसके अम्मी अबू है, वो तो कोई पिक्चर वाला लॉक वगैरह होने चाहिए। फेसबुक में यूट्यूब में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि उसमें यूट्यूब किड मौजूद है, यूट्यूब किड्स। तो उसमें क्या होता है कि आप बच्चों को अगर इंस्टॉल करके देते हैं तो वो सिर्फ स्पेसिफिक कंटेंट देख सकते हैं, सारा कंटेंट एक्सेसिबल नहीं होता बच्चों के लिए। तो इसी तरह की कोई चीज़ स्नैपचैट में भी होनी चाहिए कि जब आप उसको अनलॉक करें तो
पेरेंट का फेस होना चाहिए, बजाय इसके कि वो येस और नो का ऑप्शन मांगे। और बच्चे बड़े शरारती होते हैं हमारे ज़माने के, और वो खुद ही कह देते हैं कि येस आई एम पेरेंट, और उसके बाद वो आपके सामने प्लेटफॉर्म ओपन होता है, आप गपशप लगाएं, जो मर्जी करें, हू नोज। ये सारे बच्चों को सलमा ने दिया है आइडिया, लेकिन पेरेंट्स आपने कहना है कि आप बच्चे और हम आपके बाप हैं, तो इसलिए होशियार। Yes. एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे। एक और खेल से जुड़ी हमारे पास खबर, टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स, इनका जिक्र करेंगे। रिटायरमेंट का ऐलान इनकी तरफ से कर दिया गया है। मैगजीन कॉलम में स्टार ने ऐलान किया कि वो इस साल यानी 2022 में रिटायर हो जाएंगी। साबिक आर्मी नंबर 1 इन्होंने लिखा कि टेनिस छोड़कर अपने लिए ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। नहीं, आप देखिए कि हम क्या समझते हैं उनको देखकर कि टेनिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हर लाइफ, बट वो कह रहे हैं कि नहीं, टेनिस छोड़कर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ अब वो बढ़ेंगी। वो ऐसे काम जो नहीं कर पाएंगे, करना चाहती थी, अब वो कर पाएंगी, अपना टाइम उन्हें मिलेगा और वो कर पाएंगी। 2017 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद कोई ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट उन्होंने जनाब नहीं खेला, या नहीं जीता सॉरी, और करियर के दौरान विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन 7 मरतबा, यूएस ओपन 6 मरतबा और फ्रेंच ओपन 3 मरतबा जीता, जबकि 2012 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था उन्होंने। बिल्कुल, और ओवरऑल उनके करियर में 23 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने का एजाज़ भी उनके पास है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। लेकिन अभी वो 24वां ये अवार्ड अपने नाम नहीं करना चाहती, एजाज़ अपने नाम नहीं करना चाहती, क्योंकि अब वो और बेहतर करना चाहिए। 40 इयर्स की एज में उनको लगता है कि अब बस ज़्यादा ज़रूरी काम कर लेने चाहिए, बहुत हो गया है। अब देखें ना, हम सोच रहे हैं इस एज में शायद काम ही मुक गया है ना, वो कह रहे हैं कि अब मैं और इम्पोर्टेंट काम करूंगी। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। एक और खबर हमारे पास आई, सोचा था ज़रूर शेयर करें। हिदायत जो है ना, किसी को किसी वक्त भी मिल जाती है, कभी भी मिल सकती है। मेरा नाम हिदायत नहीं है लेकिन यह है कि ज़ाहिर है गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं, किसी से भी हो सकते हैं, इंसान खता का पुतला है। अच्छी बात ये होती है कि आपको इसका इदराक हो जाए, अच्छी बात यह है कि आप उस पर माजरत कर लें, अच्छी बात ये होती है कि आप ये सोचें, ये समझें कि अच्छा ठीक है, ये गलती हो गई, अब मुझे इसमें सुधारना है। ये जो कानून है ना, इसकी अमल दरामद इस पर करना, अमलदारी इसकी करना हम सब पर फ़र्ज़ है। अगर हम ना करें तो ज़ाहिर है ये हमारी गलती है, हमारी कोताही है, हम गलत कर रहे हैं। लेकिन हक़ाइक़ समटाइम्स आपके सामने नहीं होते, जिसकी वजह से आप कानून की अमलदारी नहीं कर रहे होते। बट जो खबर है वो ये कि कानून की अमलदारी की जब हम बात करते हैं और हक़ाइक़ सामने आने की बात करते हैं, ऐसे में एक गुमराह नौजवान जिसको होश आ गया, जो पहले फ़ौज मुखालिफ बयान देता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन था, मोहम्मद शबीर इसका नाम। एहसास हुआ गलती का, सब हक़ाइक़ जब उसके सामने आए तो उन्होंने कहा कि 10 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुन हैं, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ है कि जो फ़ौज मुखालिफ बयान उन्होंने दिया, या फ़ौज मुखालिफ अगर उन्होंने कभी कोई पोस्ट भी की तो वो गलती हुई उनसे, वो गुमराह थे, लेकिन अब वो हिदायत के रास्ते पर हैं। रिपोर्ट है हमारे पास कि किस तरह से उन्होंने इसका इजहार किया, आपको दिखाते हैं। मोहम्मद शबीर है, मैं भगवानपुर का रहती हूँ। मैं पिछले 10 साल से पीटीआई से बसता हूँ और इमरान खान को पसंद करता हूँ। मुझे मियाँ महमूद रशीद और मियाँ हामिद वगैरह ने शालीमार टाउन के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी का वादा किया हुआ है। पिछले दिनों मैं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पर अपने पीटीआई के दोस्तों के साथ गया, अपने सरार पर एक नज़म बोल दी, जिसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर इस नज़म की वजह से किसी का दिल दुखा है तो मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दे। मैं अंदर से ऐसी ये आपने देखा कि जैसे शुएब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ज़िंदगी में जब भी आपको हिदायत मिले अच्छी बात है, आपको अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। और इसी तरह की वीडियो मैंने लास्ट सैटरडे को भी देखी, एक नौजवान जिसने जो कि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का रुकन रहा काफ़ी अरसे तक, उसने इसी तरह से हमारे इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया, कुछ ट्वीट्स वगैरह किए, और उसके बाद उसने भी माफ़ी मांग ली। उसके वालिद ने भी कहा कि मैं अपने बच्चे पर चेक रखूँगा और आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। जब आपके बच्चे सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, वो किस तरह से ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, इस पे भी पेरेंटल चेक होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे बाहर किन दोस्तों से मिलते हैं। अगर आप ये जानने की कोशिश करते हैं तो ये भी जानें कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे क्या चल रहा है, वो किसके खिलाफ क्या बात कर रहे हैं, क्या उनकी बातें, उनके ट्वीट्स, उनका कंटेंट मुल्की सालमियत के खिलाफ है। और अगर ऐसा है तो फिर जिम्मेदारी पेरेंट्स पे भी उसी हद तक आयद होती है जितनी कि वो गलत काम करने वाले शख्स पर, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो किसी लेटर एज में जाके भी वो ऐसे काम कर रहा है, तो उसकी फैमिली भी इक्वली इन्वॉल्व होती है, क्योंकि फैमिली पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने घर का फर्द जो गलत काम कर रहा है उसको रोकें, उसको सुधारने की कोशिश करें। एग्जैक्टली, जज़्बा जगाएं जी, उसका जज्बा जगाना बड़ा अहम है। जब बात हम जज्बे की कर रहे हैं तो ये जज्बा जाग जाता है जब आप कोई कौमी तराना या मिली तराना आप सुनते हैं, पढ़ते हैं। हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ चूँकि चंद रोज़ पहले सानह लसबेला
آرمی ہیلی کاپٹر کا تباہ ہو جانا، آرمی افسران اور جوان کی شہادت، اس پر اسلام آباد کیپٹل پولیس نے سانحہ لسبیلا کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسلام آباد پولیس آئی جی اسلام آباد ان کی طرف سے یہ ویڈیو جاری کی گئی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھا، یہ ویڈیو ہم دکھا رہے ہیں، خراج تحسین پیش کیا گیا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی، اور ایک ڈپارٹمنٹ کی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہوتی ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں، لیکن جو کاوشوں کا اعتراف ہوتا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ جناب پولیس ڈپارٹمنٹ بھی پاک فوج کے شہداء کی قربانیوں کا اعتراف کر رہا ہے۔ جو ہم آپ کو اپنی اسکرین پہ ویڈیو دکھا رہے ہیں، یہ سانحہ لسبیلا کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کی سے متعلق ایک ویڈیو ہے جس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ تھے، وہ زندہ ہیں، ہم زندہ تھے، ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ قوم ہیں۔ بڑھتے ہیں آگے، ایک اور شخصیت، پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ شخصیت جو آج ہم میں نہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سابق ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز رفعت نذیر صاحبہ اسلام آباد میں انتقال کر گئیں۔ رفعت نذیر صاحبہ گزشتہ روز سانس کی تکلیف کے باعث ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں انہیں منتقل کیا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکیں۔ مرحومہ کی نماز جنازہ آج دن 12:30 بجے H11 قبرستان اسلام آباد میں ادا کی جائے گی۔ رفعت صاحبہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا، ان کے مداح رہے، ان کو آج یاد کر رہے ہیں۔ ہمارے ٹیم ممبرز جو اس وقت تھے، جس وقت وہ ڈائریکٹر نیوز تھیں یا پروڈیوسر تھیں یا جس بھی لیول پر انہوں نے کام کیا، تو ان کی یادیں شیئر کر رہے ہیں ہم سے، چونکہ ہم اس وقت نہیں تھے، ہماری اس طرح کی یادیں نہیں، بٹ جو ہم باتیں سن پائے ان کی شخصیت سے متعلق ہم دعا گو ہیں اللہ ان کی آگے آنے والی منزلیں آسان کرے، ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک رپورٹ ہے ان کے کیریئر پر، آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے کراچی مرکز سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والی رفعت نذیر نے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز ڈگری حاصل کرنے کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن کو بطور پروڈیوسر جوائن کیا۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن میں رپورٹر اور ایڈیٹر کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دیے۔ پی ٹی وی نیوز میں سینئر رپورٹر کے طور پر کام کے دوران رفعت نذیر نے دنیا کے مختلف ممالک سے بھی ادارے کے لیے رپورٹنگ کی۔ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں وی آئی پی بیٹ رپورٹر کے طور پر مختلف سربراہان مملکت کی مصروفیات کی بھی رپورٹنگ کی۔ سابق ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز رفعت نذیر پی ٹی وی ورلڈ کی بھی سربراہ رہیں۔ مرحومہ گزشتہ کچھ عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے سابق ڈائریکٹر نیوز رفعت نذیر کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی ادارے کے لیے خدمات کو تا دیر یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے مرحومہ کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وفاقی سیکرٹری اطلاعات و چیئرپرسن پی ٹی وی شاہرہ شاہد اور ایم ڈی پی ٹی وی سید مبشر توقیر شاہ نے بھی رفعت نذیر کی وفات پر دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغامات میں انہوں نے مرحومہ کے خاندان سے اظہار تعزیت کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلام آباد اور تمام مراکز کے افسران، پروڈیوسرز، رپورٹرز اور دیگر سٹاف اپنی دیرینہ رفیق کی رحلت پر افسردہ ہیں اور لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ رفعت نذیر صاحبہ کی کنٹریبیوشنز پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے، اس پر آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ کچھ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، آج کے شو میں ہم جس طرح پہلے پروگرامز میں ہم بات کرتے ہیں کچھ ڈیزیزز سے متعلق، عوامی مسائل سے متعلق، صحت سے جڑے مسائل سے متعلق، تو ایک ایسا مسئلہ جس کا تعلق نفسیات سے ہے لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو رش والی جگہ پہ جانے سے گھبراتا ہے، لیکن ایک انچاہا، انجانا، اندیکھا سا خوف ہوتا ہے بہت سی چیزیں، کچھ لوگ بینک نہیں جاتے، ان لوگوں کو بہت سے لوگوں کو دیکھ کے گھبراہٹ ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جن بھوت نظر آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسے ہی ڈر لگ رہا ہوگا نا، بچہ وہم ہے آپ کا، وہم ہے بھائی۔ ہاں، لیکن یہ جو وہم ہوتا ہے یہ ایک بیماری کا نام ہے، آپ کو پتہ ہے وہم اٹ سیلف بھی ایک بیماری ہے، اور یہ جو اندیکھی چیزوں کا خوف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایگورافوبیا۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کن لوگوں میں پایا جاتا ہے، ظاہر آپ یا میں تو ڈاکٹر نہیں ہے نا، ہم تو ایکسپرٹ اوپینین نہیں دے سکتے، تو اس کے لیے ہم نے آج خاص مہمان کو مدد کیا۔ ایگزیکٹلی، آج ہم ذرا سمجھیں گے بھی ایگورافوبیا سے متعلق اور کیسے آپ اس فیلنگ کو کیسے اوورکم کر سکتے ہیں اگر آپ پر ایک کیفیت طاری ہو جائے۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر عائزہ یزدانی عابد صاحب نے ہمیں جوائن کیا، انہیں ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ السلام، الحمدللہ زبردست۔ تھوڑی سی نئی ٹرم ہے ہمارے لیے، اتنا زیادہ لوگ نہیں جانتے اس بارے میں، مے بی یہ فیئر تو ہو لوگوں کو، لیکن یہ نہیں پتا کہ اسے ایگورافوبیا کہتے ہیں۔
تھوڑا سا پلیز ایکسپلین اگر آپ کریں. اچھا اس کو ایک تو آپ نے بھی کہا نا جو چیزیں نظر نہیں آتی یہ ایسا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو میں تھوڑا سا کریکٹ کرتی ہوں. فار ایگزامپل آپ تو آفس آئے ہیں, کام پہ آئے ہیں, تو کہیں رستے میں آپ کا ہوا کہ نہیں میں نہیں کر پاؤں گا تو میں واپس چلا جاؤں گھر, یا مجھے سانس رک رہا ہے, میرے ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے. یعنی آپ خود سے سوچ لیتے ہیں کچھ بھی؟ سوری, خود سے آپ سوچ لیتے ہیں کچھ بھی کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا؟ ہاں نہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ خود سے نہیں, ایک اس کا پیٹرن ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کوئی بھی ہم آتے ہیں کسی بھی کام پہ نکلتے ہم کر لیتے ہیں نا, تھوڑی سی ڈاؤٹ ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, لیکن ہم ایسے نہیں ہوتی کہ ہم سے نہیں ہم سے ہو نہیں پائے گا اور ہم واپس گھر جانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. ایگورافوبیا میں ہوتا ہے کہ یہ 2 ورڈز کا کمبینیشن ہے, فوبیا اور ایگورا. یعنی کہ جیسے ہی آپ کھلی جگہ پہ جاتے ہیں یا اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں یا لوگوں میں جاتے ہیں, آپ کو ایک فیئر آتا ہے کہ میں یہاں پھنس جاؤں گا یا پھنس جاؤں گی. یعنی جب بھی اپنی سپیس سے آپ باہر نکلیں, بالکل آپ اپنی سیف سپیس سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب مجھے کچھ ہو جائے گا. یہاں پہ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ آپ کو ایک خیال آتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا. وہ کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ جب آپ کو فیئر آتا ہے نا, جب آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے تو وہ ہم اس کو انزائٹی کہتے ہیں. انزائٹی سے ملے جلے ہوتے ہیں سمٹمز کچھ ہوتے ہیں, یعنی کہ ہاتھوں میں پسینہ آنا, منہ ڈرائی ہونا, ہارٹ بیٹ تیز ہونا. اب اس کے ساتھ ہوتا کیا کہ جب یہ زیادہ انٹینسٹی کی بڑھتی جاتی تو یہ پینک اٹیک بن جاتا ہے. تو اس کے ساتھ پینک اٹیکس کمبائن ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا کچھ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے, مردوں میں ریلیٹیولی کم ہوتا ہے. تو اب آپ جیسے ہی فرض کریں پارک میں چلے گئے ہیں, تھوڑا سا واک کیا, اب آپ کو پینک اٹیک شروع ہو جائے گا. آپ کہیں جا رہے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ اکیلے جا رہے ہیں, آدھے رستے آپ پہنچتے ہیں اور آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں اب گاڑی روکنی پڑتی ہے, اترنا پڑتا ہے اپنے آپ کو دیکھے, اینڈ یو کین ناٹ گو ٹو یور پلیس آف ڈیسٹینیشن. بے شک وہ سوشل فنکشن ہو, بے شک وہ کام کی جگہ ہو, یا ویسے ہی آپ کا کوئی اور ہو, ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا آپ اپنے گھر میں سیف محسوس کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اتنے سارے فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں نا کہ جی ہارٹ بیٹ پیلپٹیشنز ہوتی ہیں نا, تو عمومی طور پہ لوگوں کا پہلا خدشہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی جسمانی بیماری ہے. اور وہ انفارچونیٹلی اس وقت دوڑتے ہیں, اپنے سارے میڈیکل ٹیسٹ کراتے ہیں. ینگ لوگ ہوتے ہیں نا, ہم بات کریں 18 سے اوپر ہی آئیڈینٹیفائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب ینگ لوگ ہیں اور کوئی آگے پیچھے اگر فیملی میں کوئی ہسٹری نہیں ہے اس طرح کی فزیکل ڈیزیز کی, لیکن وہ بلڈ ٹیسٹ ہو رہے ہیں, وہ ایمرجنسی میں جا رہے ہیں, وہ ساری یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اوکے, حالانکہ ٹریٹمنٹ اس کا بالکل ڈفرینٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ ریزن کیا ہے, کیا کوئی جینیٹک فیکٹر ہوتا ہے, کوئی انوائرمنٹل فیکٹر ہوتا ہے, بچپن میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ ڈیولپ ہوتا ہے؟ دیکھیں عمومی طور پہ نا اس کا کمبینیشن بن جاتا ہے. اچھا, جینیٹک فیکٹر تو ہوتا ہے, وہ اس طرح کے یا پیرنٹس میں سے کسی کو ہوگا, کزن میرج ہے تو پھر چانسز بڑھ جائیں گے کیونکہ مدر یا فادر سائڈ سے ہوگا. اچھا نہ بھی ہو تو پھر کوئی نہ کوئی آپ کی فیملی سائڈ سے ہوتا ہے. یہ کمپاؤنڈ کیسے ہوتا ہے, یہ بڑھتا کیسے ہے, یعنی کہ اگر آپ میں جینیٹک ہے لیکن اگر آپ کے گھر کا ماحول بھی ایسا نہیں یہ نہیں کرنا, یہ ہو جائے گا, ذرا وہمی, پریشان, نیگیٹو ہر وقت دیکھنا اور کرٹیسائز بہت کرنا, کرٹیکل ہومز جو ہوتے ہیں, یعنی پیسمسٹ بیہیویئر گھر میں اگر ہوتا ہے, پیسمسٹ کہ یہ تو ایسا ہو, دیکھو تیز چلو گے تو گر جاؤ گے. اب انسان تیز چل ہی نہیں سکتا کہ وہ ہمیشہ مائنڈ میں تھاٹ گر جاؤں گا. یعنی یہ آپ کو بچپن سے اپنے بچوں کو ڈرانا نہیں ہے, ان کا ڈر بھگانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ اس کی ریشو کتنی ہوتی ہے؟ اگر ہم دیکھیں کہ فیمیلز میں جیسے آپ نے بتایا کمپیریٹیولی زیادہ ہوتا ہے, پلس یہ جو سمٹمز ہیں یہ تو بہت جنیرک ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں. بہت سارے لوگوں میں, خواتین جتنی بھی ہوتی ہیں جو پروفیشنل لائف میں بھی قدم رکھتی ہیں, بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے وہ کہتی ہیں نہیں مجھ سے نہیں ہو پائے گا, یہ بڑا مشکل ہے. ہاتھوں میں پسینہ آنا بھی بہت کامن ہوتا ہے. میری بہت سی کلیگس کہتی ہیں یار یہ کام کرنے سے پہلے نا ہماری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. تو کیا یہ جو ہلکے پھلکے سمٹمز ہوتے ہیں یہ اس برین کنڈیشن کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے؟ دیکھیں جو آپ کہہ رہی ہیں نا ہلکے پھلکے تو ہم سب میں ہوتے ہیں نا, ابھی شاید میرے بھی ہاتھ میں تو بیٹھ کے آپ کے سامنے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مجھے پینک اٹیک ہو رہا ہے. یہ کم از کم 6 مہینے کسی کی لائف میں جب کنسسٹنٹلی آتے ہیں کہ گھر سے نہ نکل سکنا یا کسی کو ساتھ لے کے رکھنا, کوئی آپ کی سوشل, آکیوپیشنل اور پرسنل فنکشننگ افیکٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کام ہی نہیں کر سکتے, کام پہ نہیں جا سکتے. کم از کم 6 مہینے یہ اتنی انٹینسٹی کے ہوتے ہیں کہ آپ کم از کم یا تو ایمرجنسی ہاسپٹل ایمرجنسی کا دورہ کرتے ہیں یا پھر آپ کی دوائیں لیتے ہیں یا اپنا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں. اس طرح میں نے بتایا نا ہائپر وینٹیلیشن ہوتی ہے, سانس تیز ہو جاتا ہے, بہت تیز ہو جاتا ہے. تو جب آپ تیز سانس لیتے ہیں تو آپ کو اپنی اس وقت سمجھ نہیں آتی. پھر وہی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ سمٹمز جو میں بار بار بتا رہی ہوں وہ ہوتے ہیں, اور وہ اتنی انٹینسٹی کے ہوتے ہیں کہ ارد گرد کے سب لوگ واقعی میں پریشان ہو جاتے ہیں.
اچھا ریشیوز کا یہ کہ پاکستان میں تو ریسرچ ہے سچ نہیں ہے کہ ہم کہیں کتنے ہیں. اور ایک اور چیز میں نے یہ نوٹس کی تھی کہ کورونا کے دوران جیسے تھوڑا بہت لوگوں میں تھا, اب یہ اس کے بعد اور زیادہ بڑھ بھی گیا ہے. اچھا, تو اب ہم کو نا, کیونکہ ہم نے جب بچوں کو گھر بٹھا دیا باہر کورونا ہے, اب آپ کو تو لگتا ہے جیسے کوئی کورونا جن کھڑا ہے نا باہر, سمجھ نہیں آتی نا کیا ہے. تو لوگ اب اور بھی ڈرتے ہیں ینگسٹرز, اور جو آپ ایک چیز آپ ینگسٹرز میں آج کل دیکھیں گے وہ گھر سے نہیں نکلنا چاہ رہے. اب ہم اس کو اس ٹائپ کی ڈائگنوزز نہیں دیں گے, بٹ بہت ساری چیزیں ان کو سلو ڈاؤن کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ریسرچز آئیں گی, ابھی ہمیں 2 سال اور لگے گا. ابھی ریسرچز آنا شروع ہو رہی ہیں کہ بھی اس میں کتنا ریلیشن ہے. لیکن پاکستان میں تو ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا, ریشیو ہوگا ہائی. وہ اس لیے کہ ایک تو ہم سائیکائٹرک ہیلپ نہیں لیتے یا سائیکولوجیکل ہیلپ نہیں لیتے, پھر اسٹڈیز ہماری نہیں ہوتی. دوسرا ہمارے کلچر میں ہے کہ عورتوں نے گھر سے نہیں نکلنا. تو ایک خاتون جو ساری زندگی نہ اس کو تعلیم دی گئی, نہ وہ باہر, پھر فیملی شادی ہوتی ہے گھر میں ہی رہتی ہے, شاپنگ بھی اس کو سودا بھی لا دیا جاتا ہے, جب اس کو باہر جائے گی تو اس کو تو پھر اٹیک ہوگا. اور سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی نہیں جاتے نا کہ لوگ پاگل سمجھیں گے, فیملی بھی یہی کہتی ہے, بندہ خود بھی یہی فیل کر رہا ہوتا ہے کہ یار, مطلب ہمارے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جو برین کنڈیشنز ہوتی ہیں ڈفرینٹ, آپ کبھی پریشان ہیں, آپ کو غصہ بہت آتے ہیں, ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی آپ کو ہیلپ لینی چاہیے ڈاکٹر سے. اچھا, یہ جس کی ہم ایگورافوبیا کی بات کر رہے ہیں, کیا اس کے لیے میڈیکیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے یا آپ کے جو تھراپیز ہوتی ہیں, جو بات چیت سے کاؤنسلنگ سیشن جو ہوتے ہیں اس سے یہ ٹریٹ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ جو میڈیکل ماڈل ہوتے ہیں نا سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں, وہ ہم تھوڑا سا اینڈ پہ رکھتے ہیں. ایک آپ پورے اسٹیپ وائز جاتے ہیں. اس کا پہلا یہ کہ آپ اپنے نارمل لائف میں اپنے ڈائٹ اور سٹریس کو مینیج کریں. یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں, سب سے مشکل کام. اور مجھے پتہ ہے یہ لوگوں کہتے ہیں کہ یہی بات ہے, لیکن ایکچولی لائف آپ اپنی کیسے مینیج کرتے ہیں. تو اپنی نیند پوری رکھنا بہت ضروری ہے, اپنا گھر کا ماحول خوشگوار ماحول ہو. اگر آپ کسی ٹراما سے گزریں, جیسے فیملی میں ڈیتھ ہوتی ہے, اچھا کئی دفعہ ہوتا ہے نا کوئی بلاسٹ ہوتا ہے, کوئی اس طرح کے تشدد کے واقعات ہوتے ہیں, اس سے بھی آپ کا پہلے والا سوال تھا, اس سے بھی یہ ہو جاتا ہے. اچھا, اب آپ کو پہلے تو اپنی روٹین کو مینیج کرنا ہے, آپ کو اپنے لائف سرکمسٹانسز بہتر کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی, اگر آپ وہاں سے پھر بھی یہ برقرار رہ رہے ہیں سمٹمز, آپ کو سائیکولوجیکل ہیلپ لینا ہے. اس میں ہم CBT کرتے ہیں. میں ایک EMDR تھراپسٹ ہوں. ایک EMDR ایک تھراپی ہوتی ہے جس میں ہم CBT کی کمبائن کر کے یوز کرتے ہیں. میں نے اپنے کلائنٹس پہ یہ ٹیکنیک یوز کیا اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس آئے ہیں. اب اگین چونکہ اب ریسرچز ہیں اس کی اویلیبل اور اتنا نہیں ہے, اور ہم بہت چند EMDR تھراپسٹ ہیں پاکستان میں, تو آئی ہیو ہیڈ ویری گڈ ریزلٹس. تو اس لیے مجھے اس ٹیکنیک کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ ہم اس میں اسٹریس مینجمنٹ بھی سکھاتے ہیں, اور ساتھ وہ جو ٹراما یا جو ساری چیزیں پیچھے کی اس سے نکلنا بھی, ان کو پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرنا, پھر مینیج کرنا, پھر ان کے ساتھ زندگی گزارنا. زبردست. اچھا, اس ساری بات چیت کے دوران آپ نے میرے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی ہوگی. مجھے ایک جوک یاد آ رہا تھا, میرا خیال ہے میں سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو بھی ہنسنے کا موقع ملے. شیب نے میں نے سنا تھا کہ ایک آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ میں چوہا ہوں, باہر نکلوں گا تو بلی کھا جائے گی. اب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے, ملٹیپل سیشنز ہوتے ہیں, سائیکیٹرسٹ اس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو تم ایک انسان ہو, تمہیں بلی کچھ نہیں کہے گی. کئی ہفتوں کے بعد جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں, بلی مجھے کچھ نہیں کہے گی, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں, میں انسان ہوں, مجھے بلی کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن یہ بات بلی کو کون بتائے گا. چلے جی, یہ آپ نے آئی ہوپ انجوائے کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب, ہو سکتا ہے ہم ٹاپک تھوڑا سا ہٹ جائیں, بٹ چونکہ آپ نے اسٹریس کی بات بھی کی, آپ نے ٹراماز کی بات بھی کی, جنرلی کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ایون میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے, مجھے اگر آڈ آر میں کوئی کال آ جائے, یعنی بہت ارلی مارننگ یا لیٹ نائٹ, یعنی جس میں کوئی کال ایکسپیکٹ نہیں کر رہا, تو مجھے پینک اٹیک ہو جاتا ہے. واقعی جو میں نے بھی ڈسکرائب کیا ہے وہ والا. ٹھیک ہے, تو یہ کیوں ہے؟ میں آڈ آر میں مجھے کال آ جائے میں نہیں لے سکتا. جو بھی دیکھ رہا ہے شعیب کو کال نہیں کرنا. آڈ آر میں مجھے کال نہ کریں. کوئی شرارت کرنی ہو تو نمبر دیں ہم ذرا ان کا. اچھا دیکھیں, اس کا تھوڑا سا پھر ہسٹری لینی ہوئے گی, جانا پڑے گا, اور شاید اگر آپ کو کوئی ایسا واقعہ یاد ہو, جیسے مجھے یاد ہے جیسے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی تو فون آئی تھی, تو میں کتنے مہینوں تک فون نہیں اٹینڈ, کوئی اپنے میرے ریلیٹیو کی فون آئی تھی, میں ان کی فون نہیں اٹینڈ کر سکتی تھی کہ اب پتہ نہیں اب کیا خبر آ گئی ہے. تو کوئی نہ کوئی ایسوسیشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایسی ہی کوئی ریزن ہوتے ہیں, جنرلی کوئی ریزنس تو ایسی ہی ہوتی ہیں, کیسے اس سے نکلا جاتا ہے؟
دیکھیں اس میں کچھ سیلف ہیلپ کی بکس ہوتی ہیں, میں نے جیسے بتایا نا EMDR کا ہوتا ہے, ہم نے اس میں بڑی کیئرفلی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. اچھا جب ہم اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہم بہت گھبراتے ہیں, ہم اپنی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے سے ڈرتے ہیں. ان کو کنفرنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کنفرنٹ یور ڈیمنز. تو وہ اپنے اپنی جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں, ہمارے خیالات ہم کو مارتے نہیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم ان کے بارے میں سوچیں گے تو ہمیں کچھ ہو جائے گا. تو ان کو ون بائی ون آپ نے کرنا ہوتا ہے, ڈیل کرنا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے. اور پھر آپ نے اچھا اب آپ نے یہ ٹریگر بتایا نا, تو یہاں سے آپ سوچیں سے پہلے کیا ہوتا ہے یا یہ آپ کو کس ٹائم پہ واپس لے جاتا ہے, یہاں سے ایک پوری آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس کرتے ہیں. اور اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو کسی پروفیشنل سے. اوکے, یعنی آئیڈینٹیفیکیشن پہلا سٹیپ ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے کیسے اس کو مینیج کرنا ہے وہ ایک ادر سٹیپ ہے. ابھی جو آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کہا جا رہا ہے, کیونکہ ہم بات ایگورافوبیا کی کر رہے ہیں جس میں اپنے خواتین کا تو زیادہ حوالہ دے, بٹ جنرلی ہم ذرا اس کو جینڈر اسپیسیفک نہیں بھی کرتے, بہت سے مرد ہوں گے, کیا بچوں میں بھی ہوتا ہے؟ بچوں میں اتنا سچ نہیں ہوتا, لیکن بچوں میں ٹین ایج شروع ہوتی ہے نا, اس وقت چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. دے آر ناٹ بورن ود اٹ, لیکن ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ڈیل کرتے ہیں. اچھا پھر آپ نے جو پوچھا تھا نا ماحول سے ہے جینیٹک, اب اگر ماحول بہت زیادہ اٹینشن دے رہا ہے نا چھوٹی سی چیز کو, اور ہو یہ ہو گیا ایسے ہو گیا, تو وہ ایک چھوٹی سی بات کو بہت بڑھا دیتے ہیں. اس کا کینوس بڑا ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, نارملی کیا ہوتا ہے کہ فیملی میں کوئی پیرنٹس میں سے, بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو آپ کو چیزوں سے ڈراتا ہے, شاید وہ خود بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے اس شخص کو, وہ آپ کے ذہن میں ایک طرح سے ڈر بیٹھ جاتا ہے. اس بندے کی تو سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے, آپ کا فیملی ممبر جو بھی آپ کو ہر چیز سے منع کرتا ہے. اب اس بچے کے اندر اگر ڈر بیٹھ گیا, یا اگر ایگورافوبیا کی کنڈیشن اب میں وہ آ گیا ہے, اب اس شخص سے دور رہنا ضروری ہے, اس انوائرمنٹ کو چینج کرنا ضروری ہے, ڈائریکٹلی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ہیلپ کے لیے, کہ اب اس کی تھیراپیز ہونی چاہیے, سیشنز ہونے چاہیے؟ دیکھیں ایک تو تھیراپی ہونی چاہیے, میں نے بتایا نا, جیسے آپ CBT کرا لیں, EMDR کریں. اچھا جب بہت ان مینیجبل ہوتا ہے تو SSRIs دیتے ہیں, جو کہ سائیکائٹرسٹ دیتے ہیں وہ میڈیسنس, تو پھر وہ لینی پڑتی ہیں. ماحول چینج کرنے کا یہ جب آپ تھیراپی لیتے ہیں نا, تو آپ کو سکھایا جاتا ہے, آپ ڈیل کرنا سیکھتے ہیں. وہ جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو آپ نے بات کیسے کرنی ہے, ان کا سٹریس کتنا لینا ہے, ان کو آپ نے اچھی طرح سے کیسے اپنی لائف سے نکالنا ہے یا رکھنا ہے, تو ان کو کس طرح سمجھانا ہے. میں آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. میں اس کو پاکستان میں نا ہمارا ایک طریقہ کار ہے, انڈیمک طریقہ کیا ہے کہ ہم بات ہی نیگیٹو کرتے ہیں. آپ ہر کسی کو دیکھیں, ہر کسی چیز میں ایک نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں, تو پھر لہٰذا ہم ہر وقت نیگیٹو ہی رہتے ہیں. اگر ہم ہر چیز کا مثبت پہلو دیکھیں گے, یعنی کہ اگر ہم بچوں کو بتاتے ہیں تم گر جاؤ گے, ہم کہیں دھیان سے چلو, اب اس میں دھیان سے چلو, دیکھو زمین ٹھیک نہیں ہے, سلپری ہے کچھ, تو بچہ کیا سیکھے گا کہ زمین کو دیکھ کے چلنا ہے, دیکھ کے چلنا, اپنا قدم دیکھ کے رکھنا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, اس طرح نہیں. تو پوری نیشنل سائیکی ایکچولی ہماری ایسی ہے. اچھا لیکن آپ نے بڑا اچھا سولوشن دیا کہ آپ ڈیل کرنا سکھاتے ہیں, نیگیٹو لوگوں سے کیسے دور رہنا ہے, ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. لیکن اگر وہ نیگیٹو شخص, جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کے گھر کے اندر موجود ہے, اب وہ شخص یا وہ بچہ باہر نہیں بھاگ سکتا, وہ کہیں دوسری جگہ رہنے نہیں جا سکتا, چاہے وہ ٹین ایج میں بھی ہے, اب وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے ایسے شخص کو صبح شام فیس کرتا ہے, وہی بات سنتا ہے, تم تیز چلو گے گر جاؤ گے, تم یہ چیز کھاؤ گے تمہارے پیٹ میں درد ہو جائے گا. اب وہ اس سے کیسے نکلے گا؟ دیکھیں یہ کچھ ریلیشنز ایسے ہوتے ہیں جو آپ اگر ویسے آج کل سوشل میڈیا پہ نا شخص کو نیگیٹو کو اپنی زندگی سے نکال دو, ہم تو صلہ رحمی پہ جاتے نا, ہم تو توڑنے پہ نہیں جاتے. تو ہم نے ڈیل کرنا ہوتا ہے, اور اسی طرح ہونا. اچھا آپ ٹائم کم سپینڈ کرو, تھوڑا ٹائم سپینڈ کرو, آپ کو پھر اگلے کا بھی پتہ چلتا ہے وہ کس پہ ٹریگر ہو جائے گا. تھوڑا سا آپ کمپرومائز کے ساتھ بچوں کو ڈیل کرنا سکھاتے ہیں. بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, ساتھ موجود تھیں آپ, اس اہم موضوع پہ گفتگو ہم سے کر تھی. مینیج کرنا ہے اور ڈیل کرنا ہے, جو ہم نے کچھ گفتگو یہ ذکر بھی کیا کہ کچھ ایسے ریلیشنز ہوتے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں آس پاس ہوتے ہیں جن سے آپ کو لگتا ہے کہ نیگیٹو وائبز آتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے پرابلمیٹک ہیں, تو میں اس پہ مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ ان سے دوستی کر کے دیکھیں, آپ ان کے شو پہن کر دیکھیں. ہو سکتا ہے وہ کسی کرب میں ہو سکتا ہے وہ کسی دکھ میں ہو, کسی تکلیف میں ہو, کسی پریشانی میں ہو, ذرا ان کے شو میں جا کر دیکھیں, پھر چیزیں بہتر ہوں گی. گفٹ دیں, کھانا کھائیں, ساتھ بیٹھیں, بات کریں, چیزیں بہتر ہو جائیں. اور یہ سب آپ بھی کریں.
एक न्यूज ब्रेक के जाने चलते हैं और मैं पराठा खाती हूँ क्योंकि गिफ्ट की बात हो रही है, तोहफे तहफ़, खाना पीना है ना, जैसे कि आपने मुझे ये दिया, आपने मुझे झंडा दिया, मैंने आपको पराठा दिया। यस, ये एक्सचेंज होते रहना चाहिए। ठीक है, एक न्यूज ब्रेक की जाने चलते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। और पराठा खत्म हो चुका होगा। यस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें भी हमने की, दूसरे में भी होंगी। एग्जैक्टली, दूसरे में भी होंगी, लेकिन क्योंकि डायमंड जुबली करीब आ रही है तो हम बहुत सी ऐसी बातों का जिक्र करते हैं जिनकी पाकिस्तान में बहुत अहमियत है, पाकिस्तान की तरक्की की मनाजिल तय करने में बहुत अहमियत है। तो जनाब, आज माइनॉरिटीज़ का दिन मनाया जा रहा है, अक़लियतों का दिन मनाया जा रहा है। अक़लियतों के हुकूक के लिए पाकिस्तान ने बहुत सा काम किया, माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जितनी अभी तक अमेंडमेंट्स की, आयन में भी जितने हुकूक उनको दिए, इतना मेरा ख्याल कोई भी मुल्क नहीं देता। उनकी इबादत का हक, उनके रहने का हक, इसके अलावा जो भी जॉब करते हों, हर चीज़ की उनको आज़ादी है पाकिस्तान में रहते हुए। सिंपल लाइन है सलमा के जो हमारे झंडे का सफ़ेद रंग है वो सिर्फ झंडे तक महदूद नहीं है। हम जो झंडा यहाँ सजाते हैं इसको महसूस करते हैं, जो माइनॉरिटीज़ हमारे झंडे में नज़र आती हैं उनके हक का ख्याल हम रखते हैं, प्यार और मोहब्बत से रखते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने माइनॉरिटीज़ से मुताल्लिक क्या कहा था, उनका फरमान आपको सुनवाते हैं। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। कायद ने वो जो भी सोचा, पाकिस्तान ने वो किया, और अक़लियतों के हुकूक के लिए जो कायद का विजन था उसको अमली पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया। एग्जैक्टली। चलें जो बढ़ते हैं आगे अपने अगले मौजू की तरफ, अगले मेहमान की तरफ। और आज हम बात एक ऐसे खेल की करेंगे, जनरली खेलों से मुताल्लिक क्या फॉर दैट मैटर इस खेल से मुताल्लिक तासुर है जी, मर्द खेलते हैं। बादशाहों का खेल भी होता है ना शतरंज, हालांकि इसमें मलका भी होती है, लेकिन खेल बादशाहों का होता है। चलें जी, बादशाह है या मलका है, हम उस खेल की बात तो करेंगे, लेकिन उस खेल में जो नाम बना रहा है उसका जिक्र भी करेंगे। चूँकि जब हम बात करते हैं एक ऐसे खेल की जिसमें जनरली हम देखते हैं कि अच्छा उस तरह के कॉम्पिटिशन्स नहीं हो रहे, जिस तरह अगर मैं क्रिकेट से कंपेयर करूं या फुटबॉल से कंपेयर करूं, क्योंकि इंडोर गेम है, तो इवेंट्स तो हो रहे हैं, इसमें कोई नाम भी बना रहा है, जो नाम बना रहा है वो सुबह पाकिस्तान के साथ भी है। इस वक्त मेहमान है आज हमारा, तो हम बात कर रहे हैं नूर फातिमा रशीद की। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान की कौमी शतरंज टीम का हिस्सा है, यानी मुझे नहीं मालूम था कि हमारी नेशनल लेवल पे टीम भी है, और नेशनल चैंपियनशिप 2022 में शतरंज की नेशनल मास्टर का टाइटल अपने नाम किया है, और बैनुल अक़वामी सतह पर ओलंपियाड 2020 एंड 2021 में भी शिरकत करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं। अब मुस्तकबिल में कौन सा इवेंट है जिसकी वो तैयारी कर रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। एंड वाई चेस, और चेस की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ कितनी ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट आता है, बिकॉज हम जब चेस की बात करते हैं तो कहते हैं जी इसमें स्ट्रैटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, इसमें साइकोलॉजी का बड़ा अहम रोल होता है, इसमें आपकी ब्रेन पावर यूज़ होती है। ज़रा हम समझेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं इसका आपकी पर्सनल लाइफ पे, ग्रूमिंग पे, आपके डेली लाइफ पे कितना असर पड़ता है। तो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नूर, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ज़बरदस्त। ये कब हुआ चैंपियन जो आपने नेशनल मास्टर का टाइटल अपने नाम किया? ये अभी लास्ट मंथ ही हुआ था। हमारी नई फेडरेशन बनी है, उनके इलेक्शंस हुए, और जैसी फेडरेशन बनी उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप अनाउंस कर दी हमारी नेशनल टीम सेलेक्ट करने के लिए। तो इस नेशनल चैंपियनशिप में ओपन कैटेगरी थी और वुमेन कैटेगरी थी। नॉर्मली ये होता है कि ये दोनों कैटेगरीज़ अलग अलग टाइम पे करवाई जाती हैं ताकि दोनों में वुमेन भी पार्टिसिपेट कर सके, लेकिन इस बार ये एक ही टाइम पे हुई, तो मैंने वुमेन कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था, और मुझे जो है उसके बाद नेशनल मास्टर का टाइटल। ज़बरदस्त। और ये हाईएस्ट टाइटल होता है, ये इसके अलावा पाकिस्तान में जो है नेशनल चैंपियन होता है, उसके बाद नेशनल मास्टर का टाइटल है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे टाइटल्स होते हैं, और वो आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में ही कम्पीट करके लेके आ सकते हैं, और उसके लिए अभी हमारी टीम को ज़्यादा एक्सपोजर की ज़रूरत है। बट देयर आर पीपल जिन्होंने सीनियर प्लेयर्स हैं जिन्होंने ये टाइटल्स विन किए हैं, और अभी देयर आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस एज वेल कि अब हम भी इंटरनेशनल
انٹرنیشنل ٹورنامنٹس پہ جائیں اور یہ ٹائٹل اپنے کنٹری کے لیے جیت کے لائیں۔ اچھا جیسے شعیب نے کہا کہ اسٹریٹجی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، ایک تو آپ اپنی عملی زندگی میں اسٹریٹجی کو کیسے امپلیمنٹ کرتی ہیں، ایک تو یہ کیسے لوگ گراتی ہیں ایسے ایسے کیسے وہ جو کہتے ہیں نا خواتین کا کردار، ساس سے ایسے لڑائی، مطلب بھابھی سے ایسے لڑائی، کیا وہ اس طرح والی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں یا اسمارٹ برین کے لیے یہ گیم ہوتا ہے کہ آپ جتنا اچھا اور تیز سوچ سکتے ہیں؟ پلس جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے جو سینئرز ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب آپ انٹرنیشنل لیول پہ اور بھی زیادہ ٹائٹلز اپنے نام کریں، تو ٹریننگز کے لیے کیا کوئی پلیٹ فارم موجود ہے؟ میں اگر چیس کھیلنا چاہتی ہوں، میں کہاں سے ٹریننگ لوں، میں کیسے سیکھ سکتی ہوں؟ جب سے یہ فیڈریشن بنی ہے انہوں نے آتے ہی یہی کیا ہے کہ انہوں نے کلبز وغیرہ بنائے ہیں، اسلام آباد میں بہت اپرچونیٹیز ہیں، لاہور میں ہیں، ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں۔ ابھی آزادی پر پہلے یہ تھا کہ آفٹر ایئر ہمیں ایک ٹورنامنٹ ملتا تھا، اب آزادی پہ اتنے آپشنز ہیں کہ اسلام آباد جو چیس ایسوسیشن ہے ان کی طرف سے بھی مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ اسلام آباد آ کے کھیلیں، لاہور بھی ہو رہا ہے، تو ڈفرینٹ پارٹس آف دا کنٹری میں آزادی کے ہی دن پہ آزادی کپ کے نام سے لاہور میں اور یہ ایک ہی فیڈریشن کے انڈر جو ہیں یہ ہو رہے ہیں، اور پنجاب ایسوسیشن اور اسلام آباد چیس ایسوسیشن ڈفرینٹ ٹورنامنٹس کروا رہی ہیں، تو لوکل لیول پر اپنی گیم کو گروم کرنے کی اپرچونیٹیز آتی رہتی ہیں، اور جتنا لوکلی کھیلیں گے اتنا ایکسپوجر ملے گا، اتنا انٹرنیشنلی زیادہ اچھا جا کے ہم پرفارم۔ کب سے کھیل رہی ہیں؟ ویل پیسز میں نے موو کرنا سیکھے تھے when I was 7 years old, بٹ تب ٹورنامنٹس کا پروفیشنل لیول کا نہیں پتا تھا۔ نہیں بٹ جب 7 سال کی تھیں آپ، تو آپ نے جب یہ کھیلنا شروع کیا تو گھر سے کیسا رسپانس تھا؟ صرف تب یہ تھا کہ تب تو صرف اپنے کزنز اور بھائیوں وغیرہ کے ساتھ ہی کھیلتی تھی، پھر بعد میں جب پروفیشنل لیول کا پتہ چلا دین ایٹ دیٹ ٹائم I was 17 years old، تو تب میں نے جو ہے ٹورنامنٹس میں جا کے کمپیٹ کیا، اور یو ایس میں جس یونیورسٹی میں میں نے ایڈمیشن لیا ویبسٹر یونیورسٹی، وہ چیس میں نمبر 1 تھی، تو وہاں پہ جو گرینڈ ماسٹر تھی ان کے انڈر میں نے ٹریننگ لی اور وہیں سے میری چیس امپروو ہوئی۔ اور جب آپ نے یہ سوچا کہ اب آپ نے اس کو اس لیول پر لے کر جانا ہے، کمپٹیشن کے لیول پر لے کر جانا ہے، اس وقت فیملی کا رسپانس کیا تھا؟ چلیں پہلے تو کزن کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، دیٹس فائن، گھر میں کھیل رہی ہیں، لیکن اس لیول پر آپ لے کر جا رہی ہیں اس گیم کو، جنرلی آؤٹ انڈور گیمز میں شطرنج ہو، لوڈو ہو، کچھ گیمز ہوتے ہیں کہتے ہیں تاش ہو، نہیں یار نہ کھیلو، تو آپ کے ساتھ کیسا رہا؟ ویل آئی آلویز ٹیل ایوری ون مائی فرینڈس کہ کسی بھی گیم میں اسپورٹس میں آگے بڑھنے کے لیے 2 چیزوں کی بہت ضرورت ہے، ٹائم اور فیملی سپورٹ۔ تو میرے فادر جو ہیں وہ مجھے خود چھوڑ کے آتے رہے ہیں، ٹورنامنٹس پہ پک کرتے رہے ہیں، ابھی بھی ایون نیشنل چیمپئن شپ ہوئی تو یہ ہے کہ ویسے تو میں اکیلے ٹریول کرتی ہوں، لیکن نیشنل چیمپئن شپ میں میرا بھائی میرے ساتھ گیا جس ٹو میک شیور کہ مجھے کوئی بھی ویری بگ سپورٹ ادھر جا کر، مورلی مجھے سپورٹ کرتا رہا، اگر ایک آدھا میچ برا بھی گیا تو ہی سپورٹڈ می، موٹیویٹڈ می، اینڈ ایونچولی آئی میڈ اٹ ٹو دا ٹیم۔ تو فیملی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ فیملی سپورٹ۔ اچھا نور، نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایک پلیئر سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں کرکٹ کھیلتا ہوں یا میں چیس کھیلتا ہوں، تو پوچھتے ہیں اچھا نہیں یہ تو کھیلتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ مطلب پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیشہ کیا ہے، آپ کی جاب کیا ہے، آپ کماتے کہاں سے ہیں؟ تو ایک چیس پلیئر کماتا کہاں سے ہے؟ یہ ہے کہ جو فل ٹائم پلیئرز ہیں وہ تو کوچنگ میں بھی انوالوڈ ہیں، ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں کوچنگ کر رہے ہیں، بٹ موسٹلی ہمارے پاکستان میں کیونکہ ادھر ابھی اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہے کہ اس طرح کے کوچنگ انسٹیٹیوٹس بنے ہوں اور اس طرح کی فیسلٹیز ہوں، تو موسٹلی لوگ جاب کرتے ہیں، میں بھی جاب کر رہی ہوں، میں ایک ریئل اسٹیٹ ایجنسی ہے نیو جرسی میں، ان کے لیے ریموٹ ورک کرتی ہوں۔ اوکے، یعنی وہ کام نیو جرسی میں ہے، جب پروجیکٹس وہاں کے ہیں اور آپ یہاں سے بیٹھ کے ڈیل کر رہی ہیں؟ بالکل، ونڈرفل۔ اینڈ آلسو آئی ایم پرسوئنگ MSc سائیکالوجی فرام UMT لاہور، تو یہ بھی سائیکالوجسٹ بننا چاہتی ہیں تاکہ جو آپ کے سامنے بیٹھا کھیل رہا ہے آپ کو سائیکولوجیکلی اس پہ جو ہے نا اٹیک کریں؟ نہیں، وہ پیسز کے ساتھ ہی اٹیک کرنا پڑتا ہے ان کے، یعنی پہلے ہی چیس پلیئر ہیں، پہلے ہی اسٹریٹجیز بڑی پکی ہیں، اوپر سے سائیکالوجی کے بعد تو بس میں کہتی ہوں شعیب آپ کی میری چھٹی ہو جانی ہے۔ مجھے بھی کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا ویسے نور، تھوڑا سا ہم چیس سے متعلق کیونکہ ہم دونوں اتنا نہیں جانتے اور ہم ڈسکس کر رہے تھے اس سے پہلے، تو یہ ذرا وائٹ اینڈ بلیک گیم سٹارٹ کون کرتا ہے اور کیوں؟ گیم ہمیشہ وائٹ ہی سٹارٹ کرتا ہے، یہ ایک رول ہے۔ حالانکہ کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت نہیں ہے ہمارے دین میں۔ نہیں، لیکن یہ رول ہے کہ چیس میں ریگارڈلیس یہ کوئی ریسزم وغیرہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک بس رول ہے کہ وائٹ سٹارٹس، تو وائٹ ہی سٹارٹ کرتا ہے پہلی۔ اوکے، اچھا، اور اب مجھے یہ بھی بتائیں کہ ایک اور ہم چیز پڑھ رہے تھے کہ کچھ پیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کنگ کو نہیں چھیڑ سکتے، کنگ کو نہیں گرا سکتے، وہ کون سا پیس ہوتا ہے؟ نہیں، ایکچولی سارے پیسز جو ہیں وہ کنگ کو جو ہے اپنی سائڈ کے پیسز کنگ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں،
اور اپوزٹ سائڈ کے جو پیسز ہوتے ہیں وہ کنگ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ایسا پیس ہوتا ہے جو کنگ کو چیک نہیں کر سکتا؟ نہیں ایسا کوئی پیس نہیں. اوکے. اچھا شعیب نے ویسے سوالوں پہ شعیب نے بخوبی ریسرچ کی ہے لیکن جواب نہیں پڑے, جواب ہمیں سارے نور سے چاہیے. اچھا نور, وہ لوگ جو آپ سے انسپائرڈ ہیں, آپ کو بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی سے انسپریشن ملی ہوگی, کیا ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم موجود ہے, وہ کہاں پہ جائیں؟ اور بیسک جیسے میں اور شعیب اتنے بیسک کوسچن اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں بہت زیادہ نالج نہیں ہے. بہت زیادہ, ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا سوائے اس کے سفید اور کالے ڈبے ہوتے ہیں. لیٹ سپوز اگر میں کہتی ہوں کہ یار لوڈو سے ملتی جلتی گیم ہے, چلو کھیل کے دیکھ لیتے ہیں, تو میں سیکھوں کہاں پہ؟ مطلب ایک عام بندہ ہے جس کو نو ہاؤ نہیں ہے وہ تو ایسے ہی سوچے. یعنی آن لائن ویسے سیکھ سکتے ہیں؟ آن لائن سیکھ سکتے ہیں, اور لوڈو میں تو لک ہے, اس میں ایئرز آف ٹریننگ ہے. تو دیر آر پیپل جن کو نہیں پتہ ہوتا تو دے ڈو کمپیئر اٹ ود لوڈو, بٹ اٹس ویری ڈفرنٹ. یس, صرف ایک سملیرٹی ہے کہ دونوں بورڈ پہ کھیلی جاتی ہیں, بٹ ویری کمپلیٹ. دیکھیں لوڈو میں چیٹنگ ہو جاتی ہے نا, اس میں ہوتی ہے؟ اس میں نہیں ہوتی ہے. اور ورچولی اگر آپ کھیل رہے ہیں, فزیکلی تو کھیلتے ہی ہیں, ورچولی بھی اس کا اسکوپ اسی طرح سے ہے, اسی طرح ایونٹس ہوتے ہیں, مقابلے ہوتے ہیں, دنیا بھر سے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں اس میں. یہ کووڈ کے دوران جو ہے, جب اولمپیاڈ نہیں ہو پایا تھا تو ہمارا آن لائن ہوا تھا, تو ہمیں بلکہ اس چیز کا ایڈوانٹیج تھا, اور ورچولی بھی ساری سرویلنس وغیرہ تھی کیمرہ سے, تو کوئی بھی چیٹنگ نہیں کر سکتا تھا. اور اس کے بعد سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہیومن موو تھی یا پھر یہ سافٹ ویئر موو تھی, تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے انالیسس کر کے. تو یہ ایک ایسی گیم ہے جو ورچولی بھی اتنا ہی اسکوپ ہے اور آن بورڈ بھی. اور ورچولی بھی ہمارے فیڈریشن جو ہے وہ آن لائن ٹورنامنٹس بھی کروا رہی ہے, بلکہ آزادی پر ایک آن لائن ٹورنامنٹ بھی ہے اور آن بورڈ ٹورنامنٹس. اور ویسے زیادہ انٹرسٹنگ کون سا ہوتا ہے جب آپ فزیکلی کھیل رہے ہوتے ہیں ورچولی؟ فزیکلی جو ہے وہ زیادہ ٹف بھی ہوتا ہے اور زیادہ جو ہے فن بھی ہوتا ہے, بیکاز یو گیٹ ٹو فیس دا اوپوننٹ. آپ اس کے ایکسپریشنز دیکھ سکتے ہیں, آپ فیس ریڈ کر سکتے ہیں, آپ کو اپنے ایکسپریشنز کنٹرول کرنے پڑتے ہیں. کبھی اگر خراب موو ہو جائے, بلنڈر ہو جائے, یا اگر کوئی اچھی موو ہے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو شو دیٹ. زبردست. سائیکولوجیکلی ظاہر ہے اس کا امپیکٹ ہے پھر. بالکل ہے. اچھا, اس میں وقت بھی مقرر ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم میں آپ نے ختم کرنی ہے گیم؟ یہ ڈفرینٹ فارمیٹس ہوتے ہیں. 1 hour 30 minutes کی گیم ہوتی ہے جس میں دونوں پلیئرس کے پاس 1 hour 30 minutes آن کلاک ہوتا ہے. پھر اب اسپیڈ چیس آ گئی ہے, 1 minute بلٹ چیس ہوتی ہے, یا 3 minutes اینڈ 2 seconds. 1 منٹ میں ختم کرنی ہے؟ 1 minute ایچ سائڈ. جی بالکل. اوکے. بلٹ چیس ہے یہ. اور پہلے جو موویز میں ہوتا تھا کہ ایک ایک دن کی پوری گیم چل رہی ہے, اب کیونکہ ورلڈ از موونگ فاسٹ تو چیس از آلسو موونگ. ہمیں تو موویز میں یہ دیکھا ہے وہ دادا کے دوست کے ساتھ گیم چل رہی ہے اور سالوں بعد بھی چل رہی ہے. موویز میں ہمیشہ دادا ہی کھیلتے تھے, بچے نہیں کھیلتے تھے. ہاں, دادی بھی نہیں کھیلتی تھی. دادی بھی نہیں کھیلتی تھی, صرف دادا کھیلتے تھے. دادا کے بزرگ دوست ہوتے تھے اور اس کے بعد بہو چائے لے کے آتی ہے, کہتے بیٹا ادھر رکھ دو. ایسے ہی ہوتے تھے. ایسے ہوتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ جتنی جلدی آپ سٹارٹ کریں گے اتنا زیادہ اسکوپ ہوگا آپ کا جلدی امپروومنٹ کا. اور بچے جو ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے ابھی ہمارے پاکستان کے بھی جو ہے ینگسٹرز گئے ہیں یوتھ ویسٹ ایشین چیمپئن شپ میں. اوکے, ابھی گئے ہوئے ہیں. بالکل گئے ہو کے آئے ہیں, اور ایک برانز میڈل بھی جیتا تھا. تو ابھی بچے بھی بہت زیادہ پروگریس کر رہے ہیں چیس میں. تو یہ جو اسٹیریوٹائپ تھا کہ اور لوگوں کا ہے تو وہ چینج ہو رہا ہے. اب یہ بتائیں لاسٹلی کہ نیکسٹ کون سا ایسا ٹائٹل ہے جو آپ لینا چاہتی ہیں, اس کے لیے محنت کر رہی ہیں, جانا چاہیں گی؟ ویل انٹرنیشنل ٹائٹل ہے وومن کینڈیڈیٹ ماسٹر کا, اس کے لیے آئی ایم ورکنگ. اور آگے دو چیمپئن شپس آ رہی ہیں انٹرنیشنل, ایشین ایمیچور اور ورلڈ ایمیچور. تو اس میں آئی ول بی پارٹیسپیٹنگ, اور گول یہ ہوگا کہ آئی ون اے ٹائٹل فار مائی کنٹری. ہماری بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ, اور آپ دوبارہ جیت کے آئے, انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے. بہت شکریہ, آج آپ صبح پاکستان کی مہمان بنی. اینڈ آل دی وے فرام لاہور. جی وہ اسلام آباد آئی ہیں فار آور شو, آنرڈ فار اس. جی بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے ایک اور مہمان کے ساتھ, ایک اور موضوع کے ساتھ رہیے. عزم علی شان, شاد رہے پاکستان. قیام پاکستان کو 75 سال ہو چکے ہیں, مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ملک ہم نے کتنی قربانیاں دے کر حاصل کی. اپنے وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے
मिसाल कायम करें और अपने मुल्क को खुशहाल और रोशन बनाएं। अज़्म आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, मुत्तहिद होकर रहिए, सिर्फ इसी तरीके से आप पाकिस्तान को दुनिया की अजीम तरीन सल्तनत बना सकते हैं। अज़्म आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत सी बातें हो चुकी लेकिन अभी बहुत सी बातें बाकी हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम हमेशा मौसम की बात करते हैं, लेकिन उस मौसम का ताल्लुक बहुत हद तक क्लाइमेट चेंज से होता है। हम जो कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, जो भी चीज़ें होती हैं क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इफेक्टेड ममालिक में से है जिसको क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है। अब क्लाइमेट चेंज की वजूहात बहुत सारी हैं, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, बहुत कुछ है। पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि हमेशा पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क गिना जाता है जो कि भी डेवलपिंग फेज़ में है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उतना ज़्यादा होने के बावजूद जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होती है, उनकी कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज में ज़्यादा होती है और हमारी कम होती है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। लेकिन उसके बावजूद क्लाइमेट की बेहतरी के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होती है, एक्सपेक्ट की जाती है पाकिस्तान जैसे ममालिक से जो कि टेक्नोलॉजी इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, इतने डिपेंडेंट नहीं होते टेक्नोलॉजी पे। तो आज हम बात करेंगे वजूहात की, कैसे इनसे निकल सकते हैं, कैसे निमट सकते हैं। पाकिस्तान की एक बहुत ही होनहार खातून हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ैनब वहीद, जो कि क्लाइमेट चेंज पे काम कर रही हैं। पाकिस्तान के मंदूब के तौर पे मुसलसल दूसरे बार और दूसरी साल उनका इंतखाब किया गया है और बैनुल-अक़वामी यूथ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के लिए मुंतखब हुई हैं। सितंबर में होगी रवा साल ये कॉन्फ्रेंस। ज़ैनब से बात करते हैं कि वो क्या काम अभी तक कर रही हैं, मज़ीद क्या करना चाहती हैं और पाकिस्तान क्या कर सकता है और कितना कुछ कर चुका है। ज़ैनब, वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड टू बी हियर। ज़बरदस्त, हमें खुद इतनी खुशी हो रही है। और जो सलमा ने जिक्र किया कि न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस होनी है रवा साल सितंबर, माशाल्लाह उसके लिए आपका इंतखाब, थोड़ा सा बताएंगे उसकी कितनी सिग्निफिकेंस है उस कॉन्फ्रेंस? राइट, तो ये इस कॉन्फ्रेंस का नाम यूथ फॉर क्लाइमेट है और ये लास्ट ईयर सबसे पहले हुई थी। इस पूरी तारीख में पहली बार एक ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी जिसमें पूरी दुनिया से हर मुल्क से, वेदर डेवलपिंग, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, हर मुल्क से डेलीगेट्स को चूज़ किया गया था जो अपने मुल्क में क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया गया जहाँ वो क्लाइमेट चेंज पे अपने ओपिनियन सामने रखें, क्लाइमेट चेंज पे बात करें और उनके ओपिनियंस एक मैनिफेस्टो में कंपाइल किए गए और ये मैनिफेस्टो COP26 में लास्ट ईयर प्रेजेंट किया गया। अब COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 है और ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जहां दुनिया भर के लीडर्स जाते हैं क्लाइमेट चेंज पे बात करने। तो वो जो बात करेंगे उसमें यूथ की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हमारी वॉइसेस इंक्लूड होनी चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमें उस प्रोसेस में फैसिलिटेट करना है। ज़ैनब, थोड़ा सा हम चाहेंगे, कुछ टर्म्स हैं हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल तो करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, रिलेशन है, डिफरेंस है, क्या है? राइट, तो ग्लोबल वार्मिंग एक फिनोमेनन को कहते हैं जिसमें ये होता है कि हम ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, हम जो पोल्यूशन फैलाते हैं, हमारी गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, ये सब चीज़ें हमारी ओजोन लेयर को डैमेज कर देती हैं जो कि अर्थ के गिर्द एटमॉस्फेयर की एक प्रोटेक्शन लेयर है जो ज़मीन को सूरज की ख़तरनाक शुआओं से बचाती है। जब ये ओजोन लेयर कमज़ोर हो जाती है तो सूरज की जितनी खतरनाक शुआएं हैं और जितनी तपिश है वो ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन में आती है, लेकिन मसला ये है कि वो निकल नहीं पाती क्योंकि ओजोन डैमेज हो गया होता है। इससे ज़मीन में वो गर्मी ट्रैप हो जाती है, ये गर्मी ज़्यादा हो जाती है और इस गर्मी के ज़्यादा होने से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं उसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज।
اور کلائمیٹ چینج کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں شعیب تو سب سے زیادہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان پہ اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے اور ابھی ہم اثرات میں دیکھتے ہیں برسٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ گلیشیئرز پہ کر رہے ہیں فلڈز دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں اس وقت اتنی ڈسٹرکشن ہے. سب سے زیادہ خرابی تب ہوتی ہے جب ہم بارہا اویئرنیس دینے کے باوجود اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کرتے. ہم اسی طرح باہر کوڑے کرکٹ پھینکتے ہیں, اسی طرح ہمارے نالے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, اسی طرح سے ہم ٹیکنالوجی بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں ہماری اوزون کو کتنا ڈیمیج کر رہی ہے. تو زینب آپ نے بتا دیا کہ گلوبل وارمنگ کس طرح سے ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, آپ کی کنٹریبیوشن سے کافی آپ نے کام کیا ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر. میں چاہتی ہوں آپ تھوڑا سا اپنا کام بتائیں کہ ابھی تک آپ کیا کیا کر چکی ہیں. رائٹ, تو لاسٹ ایئر جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں among the youngest delegates تھی. last year I was 16 اور میں پاکستان کی youngest delegate تھی, مطلب پاکستان کی delegate تھی اور overall بھی youngest. اور یہ سلیکشن کیسے ہوئی تھی؟ یہ سلیکشن ایک اپلیکیشن پروسیس کے تھرو ہوئی تھی جو یونائٹڈ نیشنز نے ریلیز کیا تھا. ایک جنرل اپلیکیشن تھی, اس میں کوئی بھی اپلائی کر سکتا تھا, کوئی بھی اپلائی کر سکتا تھا. اور اس سال I'm 17 and I'm also one of the youngest delegates there. اچھا, چونکہ ذرا اپلیکیشن واز فار آل, آپ نے اس پہ ذرا اپلائی کیا, کیا اس سے پہلے اتنی خواہش تھی آپ کی کہ ایسے کسی کانفرنس کا حصہ بننا, اس میں کنٹریبیوٹ کرنا؟ ایک کانفرنس کا حصہ بننا, ایک بڑی موومنٹ کا حصہ بننا, یہ میرا مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کلائمیٹ چینج کے لیے کام کرنا, اس دنیا کے لیے, ہمارے ماحول کے لیے کام کرنا. میں پلانٹیشن اور افورسٹیشن ڈرائیوز لیڈ کر چکی تھی پارکس میں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں, پبلک اسپیسز میں, کیونکہ آئی بلیو کہ ایز انڈیویجولز ہم کلائمیٹ چینج کو کم کرنے کے لیے سب سے بڑا جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ شجر کاری ہے. کیونکہ ان کو ٹریز کو ہم فاسل سنکس کہتے ہیں, کاربن سنکس کہتے ہیں, کیونکہ وہ لٹرلی بہت ایک سیویئرز ہیں ہمارے. لیکن انڈیویجولی ہم ایک گراس روٹ لیولز پہ ہم پلانٹیشن سے زیادہ اتنا کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ جیسے میم نے ابھی بات کی تھی, کلائمیٹ چینج کوز کرنے والے جو کنٹریز ہیں وہ ہیں ڈیولپڈ کنٹریز, جنہوں نے پچھلی صدیوں میں انڈسٹریلائزیشن کی, کالونائزیشن کی, وہ ہماری لینڈ میں آئے, ہمارے ریسورسز انہوں نے لوٹے, پلنڈر کیے, ان کو یوز کر کے وہ ڈیولپ ہو گئے, اور اس کا جتنا نقصان ہے وہ ہم جیسے غریب ممالک, ڈیولپنگ کنٹریز بھگت رہے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ اب جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں, ہم جیسے ممالک کیوں باوجود اس کے کہ ہم سب سے زیادہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ اس سے مقابلہ کر سکیں. اور جو ذمہ دار ہیں, جو کرمنلز ہیں, میں ان کو کلائمیٹ کرمنلز کہتی ہوں, جو کاز کرتے ہیں یہ, وہ اس کام میں ناکام ہوئے ابھی تک. کلائمیٹ کرمنلز جو وہ خاموش ہیں, بالکل خاموش ہیں. وہ صرف فیس سیونگ تک کی حد تک کانفرنسز کرتے ہیں, ہر سال میٹنگز کرتے ہیں, پلینز میں اڑ کے ان کانفرنسز میں جاتے ہیں, پلاسٹک کی نئی واٹر بوٹلز ان کے سامنے رکھی ہوتی ہیں, اور فاسل فیول انڈسٹریز جو کہ کلائمیٹ چینج کی کاز کرنے میں ڈیولپڈ ورلڈز کے بعد پہلا نمبر ہے. یہ فاسل فیولز انڈسٹریز جیسے ہمارے پیٹرول کی, گیسز کی, آئل کی, یہ ساری انڈسٹریز ہیں, ان کی اپنے سائنٹسٹس نے سب سے پہلے ڈسکور کیا تھا کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے, لیکن انہوں نے اپنے پروپیگنڈا کے یعنی یہ بیٹھ کے پلان کرتے ہیں اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن کی ذمہ داری ہم پہ ڈال دیتے ہیں کہ اب امپلیمنٹ ہم کریں گے جبکہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. بالکل بالکل. اچھا, ابھی نیو یارک میں جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کا تھیم کیا ہوگا, اس کے مین پوائنٹس کیا ہوں گے, کن چیزوں پہ فوکس ہوگا, اور اس کے لیے کیا تیاری ہے آپ کی؟ رائٹ, تو لاسٹ ایئر جو کانفرنس ہوئی تھی اس کا جو مینیفیسٹو ہوا تھا, پھر ہر ڈیلیگیٹ کی ایک انڈیویجول ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے کنٹری میں جا کے اپنی گورنمنٹ سے, اپنے ریپرزینٹیو سے, اپنی اتھارٹیز کو وہ پریزنٹ کرے, ان سے بات کرے, ان کو اس طرف لائے, ان کی توجہ اس طرف مبذول کرائے. لیکن اس سال کی جو کانفرنس ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو لیسنز ہم نے لاسٹ ایئر لرن کیے, جو ہم نے ایکٹیویٹیز اس مینیفیسٹو کی بنیاد پہ کی, ان کو ڈسکس کرنا, ان کو امپروو کرنا, اور آئندہ کے لیے اس کانفرنس کو زیادہ مومنٹم دینا. اب لیکن لاسٹ جو کانفرنس ہوئی تھی ظاہر ہے کچھ ایسا سیٹ کیا گیا ہوگا ایجنڈا کہ اچھا یہ ہمیں کرنا ہے, یہ ہمیں کرنا چاہیے, اس کا بھی اوور ویو لیا جائے گا؟ بالکل. لاسٹ ایئر جو مینیفیسٹو تھا اس کے 4 حصے تھے, اور ہر حصہ ایک زندگی کے بہت بڑے فیلڈ سے ریلیٹ کرتا تھا جہاں ہمیں کلائمیٹ چینج پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں جس پارٹ کا حصہ تھی وہ اس نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم میڈیا میں کیسے کلائمیٹ چینج اویئرنیس پھیلائیں, ہم کیسے اپنے ایجوکیشنل سسٹمز کو ری ڈیولپ کریں تاکہ اس میں کلائمیٹ ایجوکیشن ہر لیول پہ ہو, اور کلائمیٹ ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن کے آپشن کے طور پہ موجود ہو. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ جو انڈیجنس کمیونٹیز ہیں یا جو کمیونٹیز
ارتھ کی رکھوالی کرتی آ رہی ہیں ان سے جو لیسنز ہم سیکھ سکتے ہیں اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں, پھر انٹرنیشنل لیول پہ, نیشنل لیول پہ, لوکل لیول پہ ہم کس طرح یوتھ کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ کلائمیٹ چینج پہ کام کریں. اس طرح کے بڑے 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 پارٹس تھے لاسٹ مینیفیسٹو میں, اور اس سال ہم ان کو ریوزٹ کریں گے, ریفلیکٹ بیک کریں گے. زینب, ہمارے ہاں اگر ہم یوتھ کے حوالے سے بات کریں, یوتھ میں کتنی اویئرنیس ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, ماحولیاتی تبدیلی کے لیے کیا بہتر کام کر سکتے ہیں؟ آپ کے ساتھیوں میں, آپ کے فرینڈ سرکل میں, آپ کے جاننے والوں میں کیا ایسی مطلب ینگ ایج کے لوگ موجود ہیں جو آپ کے ساتھ مل کے کام کر سکیں, آپ کو ہیلپ کر سکیں؟ دیکھیں, میں جن لوگوں کو جانتی ہوں وہ تو کلائمیٹ اویئر ہیں, انہیں پتہ ہے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, اور ہمیں ان کو آپ بتاتی ہیں, ان کو پہلے سے پتہ نہیں, ان کو جنرلی پتہ ہے جو, لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ویل ایجوکیٹڈ آلریڈی ہیں, جو بچپن سے اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں پڑھتے آ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کلائمیٹ چینج کیا ہے اور ہمیں اس لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اکثر لوگ, اکثر پاکستان کی عوام, اکثر ڈیولپنگ کنٹریز, انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کی عوام, فیول پرائسز, فوڈ پرائسز, مہنگائی ہو گئی, ہمیں روزگار چاہیے, ان مسائل میں اتنے گھرے ہوتے ہیں. حالانکہ کلائمیٹ چینج بھی اتنا ہی بڑا ایشو ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بھوک سے جو امیڈیٹ موت نظر آتی ہے اس سے کم خطرہ لگتا ہے وہ موت جو 30 سال کے بعد آئے گی, 40 سال کے بعد. زینب, آپ نے بہت سارا کام بھی کیا, آپ نے کہا کہ شجرکاری سب سے امپورٹنٹ ہے جو اس لیول پہ بھی, ارلی لیول پہ کیا جا سکتا ہے. ہمارا وہ بچہ جو گلیوں میں کوڑا چن رہا ہوتا ہے, کسی ورک شاپ میں کام کر رہا ہوتا ہے, اس بچے کو ہم کلائمیٹ چینج میں بہتر امپیکٹ لانے کے لیے کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے آپ نے کوئی کام کیا ہے؟ میرا کام گرلز ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, میں گرلز ایجوکیشن کے لیے ایڈوکیٹ کرتی ہوں, لیکن آبویسلی ایک ایسا پلیٹ فارم قائم کرنا جہاں ہم وہ انڈر پریویلیج لوگوں کو لائیں, ان لوگوں کو لائیں جنہیں, جو ہمارے لیے, اس پاکستان کے لیے, اس ملک کے لیے, اس مملکت کے لیے کام کر سکتے ہیں, ان کو ٹرین کرنا, ان کو بیسک سے پڑھانا ایک مشکل کام ہے. اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ لیول پہ, انسٹیٹیوشنل لیول پہ سپورٹ کی ضرورت ہے. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ انڈیویجول لوگ ایک بڑی اس طبقے کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, ایجوکیٹ کر سکتے ہیں جو سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے, جن کے پاس ٹی وی کی ایکسیس نہیں ہے, کیونکہ وہ بے شمار ہیں. اور ہم یہ جس طبقے کا میں نے ذکر کیا, یہ بھی تو انڈر پریویلیجڈ ہے, اور ان کو ان ریٹرن کیا چاہیے؟ صرف تھوڑے سے پیسے تاکہ یہ گزارا کر سکیں, یہ بہتر طور پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کی, ایک بندہ یا ایک آرگنائزیشن سارے ایشوز کو کیسے ڈیل کرے گی؟ ہمیں انسٹیٹیوشنل لیول پہ ویسے تو ایجوکیشن ہونی چاہیے ہر بچے کے لیے, اور اس ایجوکیشن میں اگر کلائمیٹ چینج کا ایک بہت بڑا حصہ ہوگا, ہر چیپٹر میں, ہر یونٹ میں, ہر ایگزام میں کلائمیٹ چینج کا بار بار ذکر ہوگا. زیادہ آپ جیسے لوگ نظر آئیں گے اس پر, نہ صرف بات کرتے ہوئے بلکہ کام کرتے ہوئے بھی, اور اتنے ووکل ہوں گے. ایگزیکٹلی, اور اتنا اچھا. آئی مسٹ اپریشیٹ, ماشاء اللہ, بہت آپ کا انداز بیاں بہت خوبصورت ہے. زینب, تھوڑا سا یہ بتائیے گا, جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے, آپ نے خود بھی کہا کہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں بھی اس کی انٹینسٹی کو نہیں سمجھ پاتے, اس کو نہیں ان کا ادراک ہوتا. 1 ڈگری یا 2 ڈگری اینول ٹیمپریچر کا رائز ہونا پورے خطے پر, گلوب پر, ہیلتھ پر, ریسورسز پر کیا امپیکٹ ڈالتا ہے, یہ ذرا ایکسپلین کریں. اگر ابھی جو کلائمیٹ ایکٹیوسٹ اور کلائمیٹ سائنٹسٹ ہیں, جو کلائمیٹ سائنس جیسے ناسا اور اس طرح کی بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ریسرچ کرتی ہیں, وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پری انڈسٹریل لیولز, یعنی 19ویں صدی سے پہلے جو ٹیمپریچر تھا, ہم آج کا ٹیمپریچر اس سے کمپیئر کرتے ہیں, کیونکہ بیچ میں انڈسٹریلائزیشن کا ایک بہت بڑا پروسیس آیا ہے. اگر ہم 1.5 ڈگری انکریز ان گلوبل ٹیمپریچر ایز کمپیئر ٹو پری انڈسٹریل لیولز, اس پہ رک جائیں گے تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں, یہ زمین بچ سکتی ہے. لیکن اگر یہ 2 ڈگری سیلسیس تک بڑھ گیا, اس کو جانے دیا گیا, اس ٹیمپریچر رائز کو, تو اس صدی کے اختتام تک 1/3 لائف, جتنی زندگی اس زمین پہ, اس کا 1/3 حصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. مایامی, اوساکا جیسے سٹیز جو ساحلی علاقے ہیں, وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے, زیر آب آ جائیں گے. اس دنیا کی 10% آبادی بکھر جائے گی پرماننٹلی اور ڈسپلیس ہو جائے گی. دنیا کا 1/3 حصہ پانی سے, صاف پانی سے محروم ہو جائے گا. اینڈ امیجن کنٹریز میں کتنی وارز ہوں گی, کتنے کانفلکٹس ہوں گے جو آلریڈی ورسنڈ ہیں, جو وار اسٹرکن کنٹریز ہیں,
جو جنگوں کے مارے ہوئے کنٹریز بیچارے ہیں وہ مزید ان کی تکلیف میں کتنا اضافہ ہوگا. دیکھیں یہ ساری چیزیں ایسی، یہ صرف پوائنٹس نہیں ہیں، کوئی تقریر نہیں ہے، لیکن یہ جو پوائنٹس ہیں یہ بڑے اہم ہیں ہمیں سمجھنے. بس لاسٹ منٹ میں آپ سے صرف جاننا چاہوں گا کیونکہ ہم نے پوری گفتگو ایشو پر کی ہے، ایک جملے میں اگر آپ سے میں پوچھوں سجیشن کیا ہے ایز این انڈیویجول واٹ وی کین ڈو؟ ایز انڈیویجولز ہم پودے لگا سکتے ہیں. گراس روٹ لیولز پہ تو پلانٹیشن واحد حل ہے. دیٹ از ایزی تھنگ، دیٹ از ایزی. لیکن نیشنل لیول پہ، گورنمنٹ لیول پہ ہمیں فاسل فیولز انڈسٹریز کو ختم کرنے بالکل ٹھیک ہے. وہ ہم نے آج پروگرام میں پہلے بات بھی کی کہ ہمیں سولر کی طرف بڑھنا ہے. بہت شکریہ زینب، ساتھ موجود تھیں آپ، اور کیپ اپ دا گریٹ ورک یو ڈوئنگ ماشاء اللہ. ناظرین بڑھتے ہیں آگے اور موضوع کی طرف، اور آج کا موضوع اب یہ دیکھیں جو ابھی انہوں نے اسٹیٹس شیئر کیے نا کہ چند سالوں میں اگر ہم نے کنٹرول نہ کیا تو 1/3 آبادی ہماری متاثر ہو جائے گی، ریسورسز ختم ہو جائیں گے، پانی پینے کا نہیں ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم دیکھیں گے آج کل کیا ہو رہا ہے، جس میں آپ نے حوالہ بھی دیا سلمہ اس کے آغاز میں، کہ جو فلڈز آ رہے ہیں، جو اربن فلڈنگ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ہونے والے مسائل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لیٹس ٹاک اباؤٹ بلوچستان. اس وقت بلوچستان میں جو فلڈ کے بعد کی صورتحال ہے، بلوچستان وہ صوبہ ہمارا جہاں پہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ محرومیاں رہی ہیں، جہاں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ہیلتھ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ خاصا خراب رہا ہے، متاثر ہے، اس پہ اس طرح کی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. اب ایسے میں اگر ایک ایسے صوبے میں جہاں پر پہلی انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے، پہلے انفراسٹرکچر تباہ ہے، فلڈ آ جاتے ہیں، اس کے بعد پھوٹنے والی بیماریاں، اب کیا کیا جائے؟ بالکل، اور جہاں پہ پانی بہت عرصے تک کھڑا رہتا ہے ظاہر ہے وہاں پہ وبائی امراض بہت سے پھیلنے شروع ہو جاتے ہیں. اس میں ہیزا، ٹائیفائڈ، ہیپیٹائٹس ہو سکتا ہے، 2-3 ٹائپس کا ہیپیٹائٹس ہو سکتا ہے. اور پھر وہاں پہ علاج کی فیسلٹیز دینا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ آفت زدہ علاقہ ہے. وہاں پہ میڈیکل ٹیسٹ ہونا، وہاں پر ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی، وہاں پر میڈیکیشن بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج زحمت دی ہے صوبہ پاکستان کے سیٹ پر ڈاکٹر مالک جواد فیصل صاحب کو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے مہمان بنے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. سر تھوڑا سا آپ کی ہم آبزرویشن ہی سب سے پہلے جاننا چاہیں گے. بلوچستان کی جب ہم بات کر رہے ہیں اب تک کیا اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں، وہاں پر کیا حالات ہیں؟ میں بالخصوص بات کروں کہ بیماریاں کس لیول پر ہیں اس وقت؟ دیکھیے فلڈ کے فوراً بعد یہ جو ٹرینچل رینز ہیں اور فلڈ ہے، بیماریوں کے لیول مختلف ہوتے ہیں. ایک تو فوری طور پہ جو افیکٹ کرتے ہیں جس میں ڈراؤننگ ہے، ہائپوتھرمیا ہے، جس میں وونڈز کی انفیکشن ہے، یا فوری طور پہ جو بل جو ہوتے ہیں سانپوں کے، ان میں جب پانی چلا جاتا ہے تو سانپ جو ہے وہ ڈسپلیس ہوتے ہیں. تو سانپ ہمیشہ خشک جگہ پہ اپنی پناہ گاہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں پہ ہماری آبادی بھی آج کل ایسے ہی ایریاز میں، بلوچستان میں ہمیں معلوم ہے کہ کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں پہ حشرات الارض جو کیڑے مکوڑے ہیں ایسے زہریلے، یہ زیادہ پائے جاتے ہیں. تو امیجیٹ جو ابھی آج کل بیماریاں آ رہی ہیں ان میں سانپ کے ڈسنے کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. اس میں حشرات الارض جو موذی حشرات الارض ہیں ان کے ڈسنا بچھو کے ساتھ. میں ضرور چاہوں گا سر کہ چونکہ ظاہر ہے ہمارے بلوچستان میں رہنے والے بھی سن رہے ہوں گے، اور یہ جو آپ نے بات کی، کیونکہ جنرلی جب ہم فلڈس کی بات، کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں یا واٹر بورن ڈیزیزز کی بات کرتے ہیں، ہم کالرا یا ٹائیفائڈ یا ایسی بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں. لیکن جو کہ آپ نے حشرات الارض کے کاٹنے کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریوں کا ذکر کیا، یا اس کی وجہ سے آپ کی جو بھی بیماری نہ کہیں موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے ایک مریض کو، اس کے ساتھ موجود شخص کو؟ کیا ایسے فوری طور پر کیے جانے والے سٹیپس ہیں جو آپ شیئر کریں؟ دیکھیے بہت سارے فارچونیٹلی بہت سارے سانپ ایسے ہیں جو کہ موذی نہیں ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو سانپ کا نالج ہونا بڑا لازمی ہے. لیکن اگر سانپ کا نالج نہیں بھی ہے تو امیجیٹ آپ جتنے بھی ہمارے سرکاری ہاسپٹلز ہیں یہاں پہ اینٹی سنیک وینم موجود ہے، یہاں پہ سنیک اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں عموماً، تو یہاں پہ لے کے جانا چاہیے کیونکہ یہ گھر میں تو ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. نارملی یہ ہوتا ہے، میرے کزن کو بھی سانپ نے کاٹا تو مجھے تھوڑا سا آئیڈیا کہ سانپ کبھی اندھیرے میں آپ کو کاٹ کے گزر گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کس رنگ کا، کس نسل کا سانپ تھا، یا سانپ کی لمبائی سے اس کے اوپر جو نشان ہوتے ہیں اسے آپ شاید اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کون سی نسل کا سانپ ہے، کتنا زہریلا ہو سکتا ہے. پھر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، ایک نارمل ویکسین آپ کو لگتی ہے، کیا وہ ایک ویکسین ہر طرح کے سانپ کے کاٹنے کے لیے افیکٹو ہوتی ہے؟ کیونکہ ہر سانپ کا زہر مختلف طریقے سے اثر کرتا ہوگا. جی اینٹی سنیک وینم جو کہ دیا جاتا ہے فوری طور پہ، یہ ویکسینیشن جتنے بھی زہریلے سانپ ہیں اور ان کا زہر ہے اس کے اگینسٹ افیکٹو ہوتی ہے، جو کہ بلڈ کی جو کلاٹنگ کو افیکٹ کرتے ہیں. تو یہ اس کو جی اس میں جو بات ہو رہی تھی فلڈ ریلیٹڈ ڈیزیزز کی، ڈیفینیٹلی جو امیجیٹ ہے
وہ ان میں سانپ ہے، اس میں وونڈ خراب ہونا، اس میں ڈروننگ، اس میں ہائپوتھرمیا، لیکن اس کے فوراً بعد جو وبائی امراض ہیں جن کے پھوٹنے کا ڈر ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، جس میں کولرا ہے، ٹائیفائڈ ہے، جس میں ہیپاٹائٹس اے ہے، ہیپاٹائٹس ای ہے، اس میں اسکن ڈیزیزز ہیں، یہ تمام وہ چیزیں جس کو ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جس میں کچھ ایک سٹارٹ بھی ہو گئی ہے، جن کو ابھی ہم نے، جن کی پروٹیکشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ سانپ کا جو ذکر ہوا تھا، ایک تو یہ ہے کہ سانپ اگر نظر آ جائیں، ایک تو لائٹ میں اسپیشلی جو جوتے آپ نے پہننے ہیں وہ دیکھ کے پہنے، ایسے ہی پاؤں نہ گھسا لیں ایسے ایریاز میں کیونکہ لوگ ڈسپلیسڈ ہیں، تو یہ وارم اور خشک جگہ تلاش کریں گے۔ ایک تو یہ دیکھ کے پہنے، دیکھے بغیر نہیں پہنے، اور اگر آپ کو جو سانپ نظر آ جائے تو کوئی بھی ابرپٹ موومنٹ جو ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ابرپٹ موومنٹ سے سانپ ڈر کے خوف سے آپ پہ حملہ کرے گا۔ ادروائز اگر آپ کول اینڈ کام رہے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ سانپ گزر جائے۔ تو ذرا آپ نے احتیاط کی بات بھی کر دی، جی اب سر آتے ہیں واٹر بورن ڈیزیز، واٹر بورن ڈیزیز پہ آ جاتے ہیں، جس میں ٹائیفائڈ ہے، کولرا ہے، ملیریا ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے صاف پانی جو پینے کا وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں پانی ابالنے کی فیسلٹی اگر اویلیبل ہے تو دس از دا بیسٹ آپشن۔ اس میں بھی سر بڑا اہم ہے چونکہ ہمارا گراؤنڈ واٹر بھی پولیوٹ ہو جاتا ہے۔ جی ایگزیکٹلی، لیکن اگر نہیں ہے تو اس میں کمیونٹیز کو یہ کرنا چاہیے کہ واٹر ریزروائرز جو ہے ان کو یوز کریں اور ان کی کلورینائزیشن کر دیں۔ ٹھیک ہے، کلورین جو کہ بڑی سستی ہے، مل جاتی ہے، ٹیبلٹ فارم میں بھی آتی ہے، اور ہر ٹیبلٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کتنے پانی میں کتنی ٹیبلٹ ملانی ہے۔ جو عام گھریلو استعمال کا لکوڈ بلیچ ملتا ہے یہ بھی کلورین ہوتی ہے، اور اس کو بھی ڈالی جا سکتی ہے پانی؟ جی، کنسنٹریشن از امپورٹنٹ۔ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں سر، یہ بڑا ہمیں یہ نہ کوئی ڈال لے۔ نہیں پلیز نہیں ڈالیں، اس کے لیے کنسنٹریشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو سیف لیول ہوتا ہے وہ 0.2 ml پر لیٹر ہوتا ہے۔ 2 ml؟ جی 2 ml پر لیٹر؟ 0.2 ml 0.2 ml 0.2 ml پر لیٹر 0.2 ml پر لیٹر۔ ہاں، تو یہ خود نہ کریں، یعنی کہ 10 لیٹرز میں 2 ml۔ اور کلورین کا کیا سر، کتنی ٹیبلٹس آپ کو ٹینک میں ڈالنی چاہیے؟ دیکھیے اگین اٹ ڈیپینڈز آن دی کنسنٹریشن۔ ٹھیک ہے، جو ٹیبلٹ ہے یہ پاؤڈر فارم میں ہوتی ہے، اس کی کنسنٹریشن ہائی ہوتی ہے، اگر تھوڑی اوپر نیچے ہو جائے تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹیبلٹس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ کتنے گیلنز میں آپ نے ٹیبلٹ ڈالنی ہے۔ جو گھریلو استعمال کا لکوڈ بلیچ ہوتا ہے یہ کہ ڈائلیوٹڈ ہوتا ہے، اس وجہ سے میں آپ کو ویسے اگر آپ پانی ابال لیں تو سیف آپشن ہے۔ سیفسٹ آپشن از ابلا ہوا پانی۔ ایک غلطی جو ہم کرتے ہیں، پینے کا پانی تو ابال لیتے ہیں عموماً گھروں میں بھی، لیکن گاؤں دیہات میں نے کیا دیکھا ہے کہ صرف پینے کا پانی ابالا جاتا ہے، اور جو باقی استعمال کا پانی ہے وہ سم ٹائمز گندا بھی ہوتا ہے، جوہر کا بھی ہوتا ہے، یا جس طرح ہم ایسے علاقوں کی بات کریں جو سیلاب زدہ ہوتے ہیں وہ تعفن زدہ پانی بھی ہوتا ہے۔ اب اگر اس پانی سے آپ نے ہاتھ دھو لیے یا نہا لیا یا برتن دھو لیے، وہ بھی ایکولی ڈیمیجنگ ہے آپ کے لیے؟ جی عموماً ایسے پانی سے جو اسکن کی ڈیزیزز ہے، جس میں اسکیبس سیروفیرس ہے جو خارش کی بیماری ہے، اور دوسری بیماری ہے، یہ گندے پانی سے اور اس طرح کنٹامینیٹڈ ڈیمپ اگر ہم نے کپڑے پہنے، کیونکہ سب سامان گیلا ہو گیا ہوتا ہے اور آپ کے پاس خشک کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو عموماً لوگ گیلے کپڑے ہی پہن لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ اسکن کی بیماریاں گیلے کپڑے پہننے کی وجہ سے۔ اچھا، نارملی یہ بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ لوگ چائے میں یا وہ چیز جو چولہے پہ رکھنی ہے وہ کہتے ہیں تو ابل جانی ہے، پک جانی ہے، اس میں پانی ایسے ڈال لیتے ہیں، صاف پانی نہیں ہوتا۔ دیکھیں جی، جو ویزیبل گندگی ہے وہ تو ظاہر ہے اگر آپ اس کو ابال بھی لیں گے تو اس کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کو امپیکٹ رہے گا، تو ویزیبلی گندا پانی تو یوز نہیں کیا جا سکتا، اس کو فلٹر آؤٹ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد بوائل واٹر جب کریں گے تو اس کے بیچ میں جو کنٹامینیشن ہے، کسی بیکٹیریا کی ہے، وائرس کی ہے، فنگس کی ہے، امیبیاز کی ہے، وہ مر سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے بوائلنگ واٹر، اور بوائل بھی آپ نے کم سے کم 5 سے 10 منٹ کرنا ہے، یہ نہیں کہ صرف جوش آ گیا اور آپ اس کو فوری طور پہ یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ جو مختلف ہماری جو مائکرو ورلڈ ہے اس میں ہر ایک وائرس کا یا بیکٹیریا کا اپنا پوائنٹ ہے، بوائلنگ پوائنٹ، کتنی دیر وہ 100 ڈگری پہ رہے گی تو وہ مرے گی۔ 5 منٹ تک ابالیں، کم سے کم 5 منٹ تک کے لیے جو ہے وہ ضرور ابالنا چاہیے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی بیماری، لیکن عموماً جو 99% تک جو آپ کی بیکٹیریا اور وائرسز ہیں وہ 5 منٹ پانی ابالنے سے۔ 3 چیزیں، ایک
ہم نے فلڈ والے علاقوں کی جب بات کی تو آپ نے سنیکس کا ذکر کیا, ایک ہم نے کہا جی پانی ابال کے پئیں, اور ایک اپنے گیلے کپڑوں کا استعمال کر اس سے اسکن ڈیزیز پھیلتی ہیں. اس کے علاوہ کیا احتیاط؟ دیکھیں اس کے علاوہ پھر تھوڑی ساری لیٹ ڈیزیزز جس میں ہو گئی جو پانی کھڑے رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے, اور وہاں پہ واٹر بورن یعنی کہ ماسکیٹو اگر ہے, ملیریا, ڈینگی ہمارے پاکستان میں کچھ عرصے سے چل رہا ہے, اور یہ ہوتا ہے پانی سے ہوتا ہے, سوری نگلیریا, جی نگلیریا بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری وہ ڈیزیزز ہیں جو پانی کے کھڑے رہنے کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو پانی کوشش کریں کہ کھڑا نہ ہو, اگر جہاں تک تو ہم اس کو ایویکویٹ کر سکیں کمیونٹیز کو, اور اس میں لازمی نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں, وہ ساری چیزیں خود نہیں کر سکتے, تو ہمیں ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے نیشن ایکٹ کرنا ہے. تو کمیونٹیز کو چاہیے کہ جہاں پہ پانی کھڑا ہے جس کو ایویکویٹ کر سکتے ہیں وہ ایویکویٹ کریں, لیکن جو زیادہ بڑے پونڈ ہیں ان کے اوپر آپ سپرے کر سکتے ہیں, سمپل آئل کا سپرے کر سکتے ہیں, کیروسین آئل کا سپرے کر سکتے ہیں, جس کا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک لیئر بن جاتی ہے, اور اس لیئر کی وجہ سے جو باہر سے آ کے جن ماسکیٹوز نے یا مکھیوں نے انڈے دیتے ہیں وہ انڈے ہیچ نہیں ہو سکیں گے, اور ان کی سفیکیشن ہو جائے گی, اور اس طرح وہ ایک جو لائف سائیکل ہے ان کا آپ کٹ آف کر دیں گے, اور دیٹ کین ڈیفینیٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پہ ابھی تک تو ہم بچاؤ کی بات کریں کہ ہم نے پانی کے استعمال میں بڑی احتیاط برتنی ہے, لیکن جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں گندے پانی کے استعمال کی وجہ سے, پینے سے یا وہاں پہ پانی کھڑا رہنے سے, اب ان کے پاس میڈیکیشن فیسلٹی نہیں ہوتی اس وقت کیونکہ آفت زدہ علاقہ ہوتا ہے, ٹیسٹ کی سہولت نہیں ہوتی. اسپیسیفکلی اگر میں بلوچستان کی بات کروں تو وہاں پر ابھی تک حالات مشکل ہیں, آلدو ارلی ایڈ کے لیے میڈیکل ٹیمز وہاں پہ موجود ہیں, لیکن ظاہر ہے اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کی میڈیکیشن, ان کے ٹیسٹ نہیں ہو سکتے. ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اگر کسی کو سمپٹمز فیل ہو رہے ہیں, خدا نخواستہ کسی کو ہیپیٹائٹس ہو گیا ہے, کسی کی فیملی ہسٹری بھی رہی ہے کہ وہاں پہ پانی علاقے کا ایسا ہے کہ ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے, یا پھر آپ کو گلے کی بیماری, پیٹ کی بیماریاں, معدے کی بیماریاں, کھانے پینے سے کیا یہ ٹریٹیبل ہیں اگر وہ اپنے کھانے میں کچھ چیزیں ایڈ کر لیں, اگر وہ دوائی نہیں لے پا رہے تو؟ اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جو فلڈ ریلیٹڈ امیجیٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں زیادہ تر گیسٹرو انٹسٹینل ٹریکٹ کو یہ افیکٹ کرتی ہیں, یعنی کہ پیٹ خراب ہوگا, ڈائریا ہوگا, ڈیسنٹری ہوئے گی, جس طرح کالرا کی بات. تو ان ساروں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ جو واٹر لاس ہو رہا ہے, کیونکہ ہارٹ ہیومڈ کنڈیشن میں پریسپائریشن, پسینہ بھی بہت زیادہ آتا ہے, دیٹس این ایڈیشنل پوائنٹ کہ جہاں سے واٹر لاس ہو رہا ہوتا ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک تو پانی پیئے, اور اگر ہو سکے تو نمکول ملا پانی. اگر او آر ایس آپ کے پاس نمکول نہیں ہے, پلیز ایڈ آن سم شوگر, سم سالٹ ان دی واٹر, اور اس کو یوز کریں تاکہ آپ کے منرلز پورے ہو سکیں. کیونکہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, دوائی نہیں پہنچ پا رہی وہ تو کوئی بات نہیں, انسان کے جسم کی اپنی امیونٹی بھی ہے, اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی امیونٹی شاید تھوڑی ساری زیادہ ہے. ہاں جی, اچھی ہے. وی آر پرون ٹو اینڈ وی آر ایکسپوز ٹو دیز آرگنزمس. تو پانی ایک تو بے شمار پئیں, نم کھول والا پانی پئیں, او آر ایس, ہوم میڈ او آر ایس ترکیب جو ہے وہ بڑی سمپل ہے, ایزی ہے, نیٹ پہ اویلیبل بھی ہے, تو اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. پانی بے شمار پیئے. سیلڈز کا یوز, را ویجیٹیبلز, را فروٹس پلیز استعمال نہیں کریں. جو سیلڈ آپ کاٹ کے رکھتے ہیں آج کل کے ہارڈ ہیومڈ کنڈیشنز میں یہ بہت جلدی خراب ہوتے ہیں. یہ اور اس فریش سیلڈ دھو کے فریش کٹ ہے تو کھائیں, ورنہ اسی وقت اگر کٹا ہے تو کھا لیں, لیکن اگر 2-4 گھنٹے پرانا پڑا ہوا ہے تو پلیز اس کو یوز نہیں کریں. آج کل میں ویسے بھی لوگوں کو بولوں گا جو سیلاب زدہ علاقے نہیں ہیں لیکن کیونکہ برسات کا موسم چل رہا ہے, ہارٹ ہیومڈ کنڈیشنز ہیں, پلیز اوائڈ کریں یہ چٹنیاں, فریش سیلڈز پلیز کھانے میں یوز نہیں کریں. بالکل ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی احتیاط آپ نے سر بتا دی. تھینک یو ویری مچ سر, ساتھ موجود تھے آپ. اور نہ صرف فلڈ افیکٹڈ ایریاز کی بات ہو رہی ہے بٹ جنرل جو آپ نے پریکاشنز کرنی ہوتی ہیں ویدر, ہم اس کی بات کر رہے تھے. ناظرین وقت کا ختم, اپنا فیڈ بیک اباؤٹ دس شو ضرور دیجیے گا. خیال رکھیں, کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.